دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صحیح. تو اب زبان سے آپ کے کہنے سے تو حقائق میں تبدیلی نہیں آتی. اب اگر ہم نے آنکھیں بند کر دی اور ہم کہیں کہ جی اب رات کے 10 بجے ہیں اور دھوپ بڑی تیز نکل چکی ہے، تو ہمارے اس کہنے سے یا اس تصور سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ آپ میری ماں کی طرح ہیں، تو ماں تو نہیں بنتی، اب ماں تو نہیں بنتی. لیکن اب اللہ کریم نے ٹوٹلی ان کے رواج کو سیٹ اسائڈ نہیں کر دیا. پیچھے دیکھیں، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ، اور تاکید کے ہی لوگ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، یہ کہہ دیتے ہیں مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، ایک ناپسند قسم کی قول کرتے ہیں. جو لوگ اپنی بیوی سے ہی بات کہ آپ میری ماں کی طرح، یہ قول کوئی اچھی قول نہیں ہے، یہ کہنا کوئی اچھا کہنا نہیں ہے. وَزُورًا، اور یہ ایسا قول کرتے ہیں جو موجب اسم ہے، گناہ کا باعث ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ، وہ لوگ، اب یہ حکم ہے، یظاہرون من نسائم، جو زہار کرتے ہیں من نسائم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، اور پھر واپس ہو جاتے ہیں لما قالوا، اپنے قول سے، اپنے قول سے واپس ہونا چاہتے ہیں. فتحریر رقبۃ، لازم ہے ان کے اوپر کفارے کے طور پر آزاد کرنا ایک غلام اور کنیز کا، من قبل ان یتماسا، غلام کا یا کنیز کا، من قبل ان یتماسا، قبل سیکسول انٹرکورس کے. تماس کا معنی ہے سیکسول انٹرکورس، کہ سیکسول انٹرکورس سے پہلے وہ ایک غلام یا کنیز آزاد کر دے تو بیوی اس کی واپس بیوی بن جائے گی، بیوی اس کی واپس بیوی بن جائے گی. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد، جس نے غلام اور کنیز کو نہ پایا، فصیام شہرین متتابعین، لازم ہے اس کے اوپر 2 مہینے کے روزے، کنٹینیوسلی اور کنسیکٹیولی، کوئی اس میں بریک نہیں ہوگا. ایون اگر بیماری کی وجہ سے بھی اس میں بریک آ گیا تو یو ول کمنس فرام دا ویری اسٹارٹ، کیونکہ یہ تو عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، یہ سزا ہے، تو سزا میں وہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. فصیام کے آئندہ یہ نہ کہیے. یہ کیوں ہے یہ سختی؟ دیکھیے اب اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں کتنی ناپسند ہیں. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، یہ بھی سیکسول انٹرکورس سے پہلے 2 مہینے یہ پریکٹس کر دے، بعد میں کوئی تقاضے پورے کر دے. فمن لم یستطع، جس کا یہ طاقت اور بس بھی نہ چلے، فاطعام 60 مسکینہ، تو وہ روٹی دے دے 60 مسکینہ، 60 مساکین کو. پہلا والا کام بھی نہ ہو سکے، دوسرے والے کا بس نہ چلے، یعنی بیمار ہو ایسا کہ وہ فرض روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو کفارے کے روزے اس سے کیسے رکھوائیں؟ تو پھر فاطعام 60 مسکینہ. اب یہاں دیکھیے فتحریر رقبہ، پیچھے جائیے آیت نمبر 3 میں، فتحریر رقبۃ، وہاں کنڈیشن ہے من قبل ان یتماسا، سیکسول انٹرکورس سے پہلے یہ کام تکمیل ہونی چاہیے. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، سیکسول انٹرکورس سے پہلے اس کی بھی کمپلیشن ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک 60 مسکینن ان کے طعام کا تذکرہ ہے، وہاں یہ کنڈیشن نہیں. ابھی 10 لوگوں نے روٹی کھائی ہے، 50 باقی رہتے ہیں، آپ تقاضا پورے کر دیں، کیوں کنڈیشن ہے نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے سورہ الاحزاب پہ جائیے، سورہ الاحزاب. ہمارے شیخ جب وہ جذبے میں آ جاتے تھے تو وہ کہتے کہ میں نے آپ کو ایسا نہیں چھوڑنا، مولوی بنا کے چھوڑنا، بھی آپ لوگوں کو ایسا نہیں چھوڑنا، مولوی بنا کے چھوڑنا ہے. اچھا یہ ہے 21واں پارہ، 21ویں پارے کی آخری صورت ہے بالکل، یعنی وہ شروع ہو جاتا ہے صورت 21ویں میں اور چلا جاتا ہے 22ویں میں. اور 19 نکال لیا آپ نے؟ ہمیں کام نہیں نکالا. دیکھیے، یا ایھا النبی اتق اللہ، او میرے نبی اتق اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ نہ مانیے بات کفار اور منافقین کی. اب یہ منافقین کا ایک گروپ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مشرکین مکہ کے ایما پہ آیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو مشرکین مکہ کے ایما پہ آیا تھا کہ کب تک لڑتے جھگڑتے رہیں گے، کب تک لڑتے فطری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑنا جھگڑنا تو کوئی اچھا کام ہے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھوا لیا تھا اور اس کے پاس پیغام آ گیا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑوں نے تو قریش کی کمر توڑ دی ہے، ابھی تک یہ تکے نہیں ہے، یہ لڑائی سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتے. تو اسی بات کے پس منظر میں جو قاصد آیا تھا، اسی قاصد نے کہ بھائی وہ بھی جھگڑنا نہیں چاہتے تو کیوں نہ ایک معاہدہ کروا جائیں. تو معاہدہ حدیبیہ اسی جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے پس منظر میں معاہدہ حدیبیہ منظر عام پہ آیا. صحیح. تو منافقین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی لڑائی جھگڑے کب تک ہوں گے، بس کوئی کچھ لے اور کچھ دے اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اگر کمپرومائز ہو جائے، اگر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس چیز پر کمپرومائز کریں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے جتنے سارے آئیڈلز ہیں یا ڈائٹیز ہیں یا اسٹیچوز ہیں یا بت ہیں یا اصنام اور تماثیل ہیں، یہ تو بزرگوں کے مجسمے ہیں۔ انٹرفیت کون؟ یہ بزرگوں کے مجسمے ہیں، اور یہ جو بزرگوں کے مجسمے ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ انہیں خوش کر کے یہ ہمیں اللہ سے چھڑاویں۔ دے ول ڈو انٹرسیشن دیئر، یہ وہاں سفارش کریں گے، یہ وہاں کیا کریں گے؟ سفارش کریں، یہ سورس ہیں، صحیح؟ اچھا، تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر صرف اتنا ہی ان کے ساتھ تسلیم کیا جائے تو میرے خیال میں جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انا للہ و انا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یا ایھا النبی، او میرے نبی، اتق اللہ، ڈریے اللہ سے۔ یہ بات سننے کی نہیں اور یہ کہنے کی نہیں، یہ بدبخت کیسے کہہ گئے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹھے تھے، انہوں نے جب بات سنی، بس وہ تو تیرے بے نیام تھے، اس نے تلوار نکالی کہ حکم دے جی ان کا تو ختم کر دوں یہاں اور ان کے پیچھے وہاں چلا جاؤں۔ یہ ہم سے کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں؟ بس عمر تو عمر تھے۔ تبھی تو ایک برطانوی نے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، عمر دی گریٹ، مرزا غلام اور پرویز نے، ہاں ساکار رسالت۔ اچھا، اور ایک عمر دی گریٹ ایک انگریز نے لکھا ہے، اور اس انگریز نے تو پریفیس میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عمر کا پولیٹیکل سسٹم اتنا بے مثال اور یونیک ٹائپ کا سسٹم تھا، اور اس کے دور میں اتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے تھے سسٹم سے متاثر ہو کر، کہ اگر وہ جب لکھ چکے ہیں تو اسی وقت اس نے 1300 ایئرز کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اگر 1300 سال میں مسلمان ایک دوسرے عمر کو پیدا کر دیتے تو آج دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہاں یہ اچھا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ذرا بیٹھ جائیے، ذرا اللہ کو کہنے دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی، او میرے نبی، اتق اللہ۔ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن یہ اسٹڈی کی کتاب نہیں، حدیث یہ اسٹڈی کی کتاب نہیں، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اب آپ اسٹڈی کریں گے، آپ کو کیا پتا ہے کہ فلاں مسئلہ کہاں سے کریں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ فلاں مسئلہ کہاں ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں کیا روایت نقل کی ہے؟ آپ کو کیا ابو نعیم نے حلیہ میں کیا روایت نقل کی ہے اس تناظر میں؟ آپ کو کیا پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینکڑوں حدیث میں اس موضوع پر کیا کچھ کہہ دیا ہے؟ تبھی تو وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و سنت کی اسٹڈی سے آدمی گمراہ ہی ہو جاتا ہے، مسلمان کم رہتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، او میرے نبی اتق اللہ، آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع الکافرین، اور آپ نہ مانیے بات کفار کی، والمنافقین، اور منافقین کی، ان اللہ کان علیما حکیما، تحقیق اللہ تعالیٰ کان علیما حکیما، ہے علم رکھنے والے، اور حکیما، اور وہ عالم ہے نتائج پر بھی، نتائج کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ حکیم کا معنی ہے جو نتائج کا علم بھی رکھتا ہو، جسے کانسیکوینسز معلوم ہو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اب یہ ان اللہ کان علیما حکیما، ایک ہی کہ ظاہر بات ہی غلط ہے، ظاہر بات جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اگر ظاہر بات ٹھیک بھی ہو تو حکیماً اس کے پس منظر میں جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا باہر بات بظاہر ٹھیک بھی ہوگی لیکن لیٹر آن اس کے ایفیکٹس آپ کے دین پہ کیا کچھ بنیں گے، عالم اور حکیم کا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ اتباع کیجئے، فالو کیجئے اس حکم کو، یوحیٰ إِلَيْكَ، جس کی وحی کی جاتی ہے، إِلَيْكَ آپ کو، مِن رَبِّكَ آپ کے پروردگار کی جانب سے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرہ، ہے آپ کے اعمال سے خبردار، وتوکل علی اللہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مدینہ میں رہنے والے یہ لوگ بھی کنسپیریسی شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ اپنے تئیں میڈیٹر بن رہے ہیں اور آپ اس کے میڈیشن کو نہیں مان رہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کوئی فکر نہ کرے، وتوکل اللہ، اعتماد اللہ پہ رکھیے، کہ یہ بھی ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں، ہزار بار ناراض ہو جائیں، وتوکل علی اللہ، اعتماد کیجئے اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے شیخ کبھی کبھار بڑی عجیب باتیں کیا کرتے تھے، وہ شطرنج ہم کہتے ہیں، اب بھی شطرنج کہتے ہیں؟ اچھا، تو اس میں وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ مورے، وہ جو مورے ہوتے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں جس کو شکست ہو جاتی کہ اس کے سارے مورے بند کر دیے، ہمارے یہاں اصطلاح ہے کہ سارے، تو شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بھی ان کے ساتھ شطرنج کھیلنا ہے، سارے مورے بند کر دیتا ہے کہ یہ بھی نہ کیجیے اور یہ بھی نہ کیجیے اور یہ بھی نہ کیجیے، تاکہ کفر کے لیے کوئی راستہ ہی باقی نہ رہے۔ توکل علی اللہ، اور اعتماد کیجئے اللہ تعالیٰ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز تمام کاموں کا۔ ما جعل اللہ، اب یہ دیکھیے کہ محمد کا جو دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے جس کی کوئی ثبوت ہے نہیں، اس کی کوئی ثبوت مجھے نہیں ملی، ایک بات لکھی ہے کہ ان کا عندیہ یہ تھا کفار کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اس آدمی کے سینے میں دو دل ہیں، اس آدمی کے سینے میں
دو دل ہیں اور ہر ایک دل پر ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اگر وہی تسلیم کرتے پھر فالو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ تو اسے مجنون کہتے رہے، یہ تو دیوانہ ہے، ایک ہی دل نہیں ہے اس میں سمجھنے والا، وہ بھی نہ سمجھ قسم کا دل و دماغ ہے، صحیح. اور یہ اس وجہ سے انہوں نے کہ ما جعل اللہ، اللہ نے رد کر دیا کہ نہیں، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل میں نے نہیں رکھے، کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل میں نے نہیں رکھے. یہ بات ذہن میں آئی؟ تو انہوں نے یہ تشریح کر دی، جبکہ اصل بات یہی نہیں ہے. محمد کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ there will be no any شفیع on the day of resurrection، جو امپوز کرے اللہ تعالیٰ پہ اپنی بات کو، جو یہ آپ سے منوانا چاہتے ہیں. محمد کے دین میں تو یہی ہے کہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے، آپ ان سے یہ بات منوانا چاہتے ہیں. اب ایک دل جو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو پہلی والی بات تسلیم کر دی ہے، دوسرا دل اس کے سینے میں ہے نہیں کہ وہ دوسری والی بات کو بھی تسلیم کرے. اور ایک ہی دل میں دو کنٹراسٹ قسم کی چیزیں آ نہیں سکتی. صحیح. اللہ کریم اصل میں اس چیز کو اس طرح رد کر دیتا ہے. ابھی ذہن میں بات آ رہی کہ نہیں؟ اسی سے ہے، اسی سے ہے. اچھا اب اسی سے کس طرح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اس پلی کو بھی رد کر رہے ہیں اور وہاں اس مسئلے کو بھی اس کی تائید میں پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کا اساسی تعلق پہلے والے مسئلے سے ہے، دوسرا مسئلہ بطور تائید اس کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. بات ذہن میں نہیں آئی؟ آپ محمد سے کیا منوا رہے ہیں کہ آپ کے اسٹیچوز اور آپ کے معبودین کو شفعاء مانیں، جبکہ اس کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ there is no any شفیع in this regard. صحیح. اب یہ ہے عقیدے کی بات، اور عقیدے کا تعلق قلب و دماغ سے ہوتا ہے، اور ہر انسان کا قلب و دماغ ایک ہی ہوتا ہے. اب ایک ہی دل و دماغ میں دو کنٹراسٹ قسم کی چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. عقیدہ تو ایک طرف ہوگا، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو اور یا مسلمان کی طرف. اب منافق جو بھی ہوتا ہے اس کے بھی قلب میں ایک عقیدہ ہوتا ہے، قلب میں دو عقیدے نہیں ہوتے. اس کا عقیدے کا فرق زبان کے ایکسپریشن اور قلب کے تصور کا ہوتا ہے، کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ یہ نہیں کہ اس کے دل میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. دو چیزیں وہاں سما نہیں سکتی، دو کنٹراسٹ قسم کی کمبینیشن وہاں ہو نہیں سکتی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دل و دماغ تو اس کا ایک ہے، اسی میں ایک بات رچ بس گئی ہے توحید والی، جہاں پہ اس قسم کی شفاعت کا کوئی تصور ہے نہیں. آپ اس سے ہی دوسری بات منوانا چاہتے ہیں، اس دل میں تو یہ اس کے ساتھ نہیں سما سکتی، دوسرا دل اس کے لیے چاہیے، دوسرا دل چاہیے. اور کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے کہ ایک سے ایک عقیدہ اور دوسرے سے دوسرا عقیدہ. اب دیکھیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ ان دو باتوں سے اس کی تائید کیسے کر رہے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے لرجل کسی بھی آدمی کو من قلبین دو قلب فی جوفی اس کے سینے میں. وما جعل ازواجکم اللہ تو ظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ازواجکم آپ کی بیویوں کو، اللہ وہ بیویاں تو ظاہرون منہن جو ظہار کرتے ہیں آپ ان سے، امہاتکم انہیں نہیں بنایا آپ کی مائیں. وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہ بنایا ہے آپ کے متبنہ کو، اڈاپٹڈ سن کو، ابناکم آپ کے حقیقی ابنا. ان کا ایک رواج وہ ظہار والا اور دوسرا تھا اڈاپٹڈ سن والا. They were of the view that adopted son is just like your real son. اس کا میراث میں بھی وہی حق ہے جو ریئل سن کا ہے، اور اس کی بیوی سے جو آپ کی بہو لگتی ہے اس طرح نکاح حرام ہے جس طرح آپ کے ریئل سن کے بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے فار ایور. اب اللہ کریم نے فرما دیا کہ تصورات سے حقائق میں تبدیلی نہیں آ جاتی. یہ جو آپ سفارش اور شفاعت کی بات بھی کر رہے ہیں یہ آپ کی تصور ہے، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حقیقی تصور محمد کے قلب و دماغ میں رچا بسا ہے. اور اس بات کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ اپنی بیوی سے ماں کہہ دیتے ہیں، جو حقیقت کو تبدیل نہیں کرتی وہ آپ کی تصوراتی دنیا ہے، وہ آپ کی. اور جس طرح آپ اڈاپٹڈ سن کو ریئل سن بنا دیتے ہیں لیکن وہ ریئل سن ہوتا نہیں. ابھی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ابھی بات ذہن. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ آپ کی بات ہے صرف زبان کی، بافواہکم یہ آپ کی صرف منہ بولی باتیں ہیں. ان کا حقائق سے ایک اڈاپٹڈ سن از جسٹ لائک ریئل سن، یہ منہ بولی بات ہے. ایک آپ کی بیوی ہے جسٹ لائک یور ریئل مدر، دیٹ از منہ بولی بات. اور تیسرا یہ کہ یہ شفاعہ غالبین ہیں قیامت کے دن، دیٹ از آلسو منہ بولی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. منزل الذی یشفع عنده، اللہ کریم نے فرمایا مجھے اس قسم کے سفارشوں کا کوئی پتہ نہیں. ام تنبئون اللہ بما لا یعلم من فی السماوات، آپ مجھے میرے سفارشی بتا دینا چاہتے ہیں جن کا مجھے پتہ بھی نہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیں، یا میں نے بھی اپروو کر دیا کہ یہ ہیں. عجیب لوگ ہیں، آپ مجھے پتہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی آپ یہاں. یہ بات ذہن میں آئی؟ اب یہ ہے زہار کا مسئلہ. کس چیز کا مسئلہ؟ زہار کا مسئلہ. اور دیکھیے یہ ہے ایلا کا مسئلہ. ابھی اپنے سبق پہ آئیے. للذین یولون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے. اب ایلا کا معنی کیا ہے؟ ایلا اس کا لغوی معنی ہے قسم اٹھانا. لغوی معنی کیا ہے؟
قسم اٹھانا، اور اصطلاحی معنی ہے قسم اٹھانا اپنے بیوی کے قریب نہ آنے کا. قسم اٹھانا اس بات کا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا. اب ایک ہے ایلا لغوی اور ایک ہے ایلا شرعی. ایلا لغوی کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو کے یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم اگر ایک ہفتے میں آپ کے پاس آ گیا، یہ کہتے ہیں ایلا لغوی. یہ کیا کہتے ہیں؟ ایلا لغوی. تو وہ قسم کو فالو کرے اور ایک ہفتے تک وہ نہ آئے، ایک ہفتے تک وہ اپنی. لیکن اگر ایک ہفتے تک بیوی کے پاس نہ آیا تو نہ اس پہ کفارہ ہے اور نہ کوئی طلاق ملاق واقع ہوتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں، نہ اس پہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ. اچھا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دے دے. اچھا اب ایلا اصطلاحی، مجھے دیکھیے یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے. ایلا اصطلاحی اس کے ساتھ کبھی مدت کا ذکر ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لیکن مدت اس کی شریعت میں انڈرسٹوڈ ہے، دیٹ از 4 months. تو اگر ایک آدمی اپنے بیوی سے لفظ ایلا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں او میری بیوی میں آپ سے ایلا کرتا ہوں، he did not mention the time and 4 months, but that is understood کہ یہ ایلا ہوتا ہی ہے 4 مہینے کے لیے، کیونکہ یہ اصطلاحی ایلا ہے. یا اگر وہ ذکر کرے کہ قسم خدا کی کہ اگر 4 مہینے میں آپ کے قریب آ گیا، اگر 4 مہینے میں آپ کے قریب آ گیا تو دیٹ از آلسو ایلا. وہاں پہ لفظ ایلا کہہ دیا، مدت کا ذکر نہیں، تو وہ بھی اصطلاحی پہ چلا گیا. یہاں لفظ ایلا نہیں کہا، قسم اٹھائی لیکن 4 مہینے کا تذکرہ کر دیا تو آٹومیٹکلی اٹ وینٹ ٹو ایلا کہ یہ ایلا ہو گیا. اب ایلا کا حکم کیا ہے نیچے دیکھیں. للذین یولون من نسائم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائم اپنی بیویوں کے قریب آنے سے، تربص 4 اشہر ان پر لازم ہے انتظار کرنا 4 مہینوں کا. فإن فاؤوا اگر انہوں نے رجوع کر دیا، فإن اللہ غفور رحیم تو تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اب مسئلہ ہے فإن فاؤوا کا کہ اگر انہوں نے رجوع کر دیا، فإن فاؤوا اگر انہوں نے رجوع کر دیا، فإن اللہ غفور رحیم. فإن فاؤوا فإن اللہ غفور. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر اس نے رجوع کر دیا اس مدت کے اندر اندر، 4 مہینے کا حلف اٹھا دیا ہے، مدت کے اندر اندر اس نے رجوع کر دیا، بیوی کے پاس آ گیا، سیکسول انٹرکورس کر دیا، خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کر دیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے. مینز کہ اس نے قسم کو تو وائلیٹ کر دیا، قسم کو اس کا تو کفارہ ادا کرے گا، لیکن طلاق ملاق کوئی واقع نہیں ہوئی، طلاق ملاق کوئی واقع نہیں ہوئی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن فاؤوا اگر اس نے رجوع کر دی 4 مہینے کے بعد، فإن فاؤوا اگر اس نے رجوع کرنا ہے 4 مہینے کے بعد تو پھر حکم کیا ہوگا. تو آپ اپنے پاس یہ بات رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدت کے اندر اس نے رجوع کر دی تو طلاق تو واقع نہیں ہوا، طلاق واقع نہیں ہوا. اور یہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا تو آٹومیٹکلی طلاق بائن واقع ہو گیا، اس نے ری میری کرنا ہوگا، آٹومیٹکلی اسے ری میری کرنا ہوگا، کیونکہ ایلا کا حکم یہ عام قسم سے مختلف ہے. ایلا کا حکم یہ عام قسم سے مختلف. یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ بڑا شکر ہے کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں ہاں، ورنہ نہیں تو پھر طلاق میں ٹیکنیکلی پہ جاتے رہتے ہیں، طریقے یعنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں. للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. تو مدت کے اندر اگر رجوع کرتا ہے تو کوئی طلاق ملاق نہیں، لیکن اگر مدت گزر گئی تو طلاق بائن آٹومیٹکلی واقع ہو گئی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر انہوں نے ارادہ کر دیا ہے طلاق کا، مینز عزم الطلاق مینز کہ 4 مہینے وہ قریب نہیں آئے، 4 مہینے وہ قریب. یہ امام ابو حنیفہ کی تائید ہے پیچی والے ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے عزم کر دیا ہے طلاق کا، عزم طلاق کا مینز کہ وہ کمیٹڈ ہے اپنے قسم کے ساتھ 4 مہینے تک، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اس کے قول کو بھی سن چکا ہے اور اس کے قلبی ارادے کو بھی جانتا رہتا ہے. والمطلقات یہ وہ ٹیکنیکل مسئلہ جس پر اس رات ہم نے کافی وقت لگا دیا تھا. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء اور مطلقات یہ پلورل ہے مطلقہ کا. والمطلقات طلاق شدہ عورتیں یتربصن وہ انتظار کریں گی بانفسهن اپنے طور پہ 3 قروء 3 قروء 3 قروء 3 قروء 3 قروء 3. اب یہ قروء کیا چیز ہے تو قروء یہ لفظ مشترک ہے لغت عربی میں تھا کہ پھر ریپیٹ ہو جائے کیونکہ مسئلہ مشکل ہے. اس کا ایک معنی آتا ہے طہر کا، پیوریفیکیشن پیریڈ کا، اور دوسرا معنی آتا ہے حیض کا، مینسس پیریڈ کا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مینسس پیریڈ ہے. اہل حدیث حضرات امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل سارے تمام ایک طرف، امام ابو حنیفہ دوسری طرف، سارے تمام ایک طرف. وہ کہتے ہیں یہ پیوریفیکیشن پیریڈ ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہ یہ حیض والی پیریڈ ہے. اب تائید جمہور کی، جمہور میں یہ تین ائمہ بشمول اہل حدیث حضرات کے، ان کی تائید وہ کہتے ہیں ایک ہی لفظ ثلاثہ اور دوسرا سورہ طلاق کی اول والی آیت. ایک تو یہ کہ حیض، لفظ حیض اور لفظ طہر، لفظ حیض اور لفظ طہر، وہ کہتے ہیں کہ لفظ حیض یہ ہے مؤنث، لفظ حیض یہ ہے مؤنث اور لفظ طہر یہ ہے مذکر. اگر قروء کا معنی حیض لیا جائے تو پھر یہاں عدد جو ہے ثلاثتن یہ تا کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، عربی گرامر کے خلاف ہے. پھر ہونا چاہیے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث قروء، ثلاثۃ قروء، ثلاث قروء بغیر تا کے، آخر میں تا ہے، اس لفظ کے آخر میں تا ہے، کیونکہ احاد کہتے ہیں، احاد مینس یہ 1 سے لے کر 9 تک، اس عدد کو کیا کہتے ہیں؟ احاد. کہ احاد میں جب معدود مینس جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے، جب معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، یہ گرامر کا مسئلہ ہے، اور جب معدود مؤنث مذکر ہو تو یہ مؤنث آئے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں قروء کا معنی وہ طہر ہونا چاہیے، یعنی مذکر معنی ہونا چاہیے، مؤنث نہیں، مذکر معنی ہونا چاہیے، مؤنث نہیں. اگر مؤنث معنی ہوتا تو پھر یہ لفظ ثلاثتن تا کے ساتھ نہ ہوتا، یہ ثلاثن ہوتا. یہ ہے جمہور کی ایک دلیل، یہ ہے جمہور کی ایک دلیل. پھر ہم جواب دے دیتے ہیں ایک. اور دوسرا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہاں تھی وہ آیت؟ 23ویں پارے میں ہے، اور 29واں پارہ جب او میرے نبی اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگ طلاق دیتے ہیں بیویوں کو، جب آپ لوگ طلاق دیتے ہیں بیویوں کو. حضور سے نہیں کہا کہ جب آپ خود طلاق دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو فرسٹ ایڈریس ہی تھے، یعنی اپنی امت کو یہ حکم بتا دے کہ اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگ طلاق دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، فطلقوهن، طلاق دیجئے انہیں، لعدتهن. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف جر ہیں 17، عربی گرامر کے اعتبار سے حروف جر ہیں 17. وہ ہم اس کے لیے ایک مستقل کتاب یاد کر چکے ہیں نظم کی صورت میں، وہ گرامر کی ایک مستقل کتاب ہے، وہ ہم دوسرے سال پر اپنے طالب علموں سے یاد کرواتے ہیں، بالکل میمورائز، جسٹ لائک میمورائزیشن آف ہولی قرآن. اچھا، اور وہ طالب علم وہ لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں. فارسی میں ہے وہ کہ حرف اول حفظ حرف جرب ود میں دا یقین کا دری یک بیت آمد جملہ بے چو چرا باو تاو کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من غدافی عن غلا حتی الى ان ولم لما علام امر لائے نہینی جزم مستقبل کنن. اب یہ جو پہلے 2 شعر میں نے پڑھ دیے یہ حروف جر کے متعلق، جس میں 17 کا تذکرہ ہے، با تا لام، باو تاو لام کاف واو منزو مسخلا رب حاشا من غدافی عن غلا حتی الى. اب یہ 17 لفظ جب آ جائیں اور اس کا جو یہ جو داخل ہوتے ہیں ورب پہ کبھی داخل نہیں ہوتے، اسم پہ، ناؤن پہ یا پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں، یہ ناؤن پہ داخل ہوتے ہیں یا پھر کسی چیز پہ پروناؤن پہ داخل ہوتے ہیں، اور جب ان پہ داخل ہو جاتے ہیں تو انہیں زیر کی حرکت دے لیتا ہے، گرامیٹیکلی اسے زیر کی حرکت دے لیتا ہے. اب یہ حروف جر عربی میں اس کا استعمال یہ ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ اتنا قوی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ استعمال ہوتا ہے لام، وہ معنی دے دیتا ہے فی کا. اچھا، استعمال ہو جاتا ہے لام لیکن وہ معنی دے دیتا ہے فی کا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لام استعمال ہے یہ معنی دے رہا ہے فی کا. اور یہ ہے عربی بلاغت کہ اللہ نے پھر فی کیوں استعمال نہیں کیا. وہ کہتے ہیں بلاغت کا مسئلہ ہے بھائی، یہ تو انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے کہ فطلقوهن، طلاق دیجئے انہیں، فی عدتهن، ان کے عدت کے اندر، فطلقوهن، طلاق دیجئے انہیں، لعدتهن، ان کے عدت کے اندر. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مسنون طلاق دینے کی پیریڈ حیض والی پیریڈ نہیں. کون سی پیریڈ ہے؟ طہر والی ہے، پیوریفیکیشن والی. اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے اور مجھ سے فتویٰ مانگا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو میں کہوں کہ منسٹری پیریڈ اگر شروع ہو تو طلاق نہ دیں، کیونکہ اسے بدعتی طلاق کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رجوع کروایا اس قسم کے طلاق میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کتنے بڑے محدث ہیں، فقیہ المدینہ اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقیہ المدینہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حیض کے دوران. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ذکر کیا، جی عبداللہ نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حیض آتی، پیریڈ اس کا شروع تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، جا کے اسے کہہ دیا کہ رجوع کر لیں، جو اس کا تدارک ہے رجوع کر لیں. اب طلاق تو واقع ہو چکی تھی، یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور یہی جمہور کا مسلک کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، اس لیے تو حضور نے رجوع کا حکم دے دیا.
اگر طلاق واقع نہ ہو چکی ہوتی تو حضور فلیراجعھا کا حکم نہ کہہ دیتے، نہ کہ جبکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک حیض کے دوران طلاق واقع نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ فلیراجعھا کا تشریح کیا ہوگی کہ فلیراجعھا. وہ کہتے ہیں کہ جب بدعتی طلاق ہے تو اس پر حکم کیوں مرتب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بہت سارے ناجائز قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ بھی حکم مرتب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر دیا تو اس کی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ عبدالآباد تک حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہ سیکسول انٹرکورس کی ماں سے کے ساتھ گو کے ناجائز کر چکا ہے، لیکن اس پر یہ نتیجہ مرتب ہے. اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی یعنی گو کے زنا کے طور پر ہے، لیکن یہ اس کی بیٹی لگتی ہے اسٹیپ اور وہ اس کی ساتھ لگتی ہے اسٹیپ. صحیح؟ تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی کام حرام کیا ہوگا لیکن حکم شرعی اس پر لیگل ایکٹ تو اس پہ مرتب ہو جائے گا. اللہ نے رجوع کر دیا اور بعد میں پیوریفیکیشن پیریڈ میں اس کو طلاق دے دی، لیکن وہاں رجوع کر دیا. اور یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے سے پہلے، وفات ہونے سے پہلے 7 صحابہ کی جو شورا بنائی، 7 صحابہ کی جو شورا بنائی اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خلیفہ کی تقرری اپنے درمیان میں سے کسی ایک کی کروا دیں، کسی ایک کی تو 6 صحابہ نے کہہ دیا کہ جی ہم میں سے سب سے زیادہ مناسب عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں اور وہ شورا کے ممبر بھی ہیں، شورا کے ممبر بھی ہیں، تو وہ سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ متبع سنت ہے، وہ فقیہ ہے، وہ قرآن و سنت کے رمز کو جانتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسلسل سے رہے، سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، یعنی وہ موقع نہیں ضائع کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے. تو اگر اسے ہم خلیفہ بنا دیں تو یہ اچھی بات ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ آپ نے اسے اتنا بڑا آدمی بنا دیا. رجل لا یحسن طلاق امرأته وتولون له الخلافہ، ایک آدمی اپنی بیوی کو مسنون طریقے سے طلاق دینا نہیں جانتا. وہی بات وہاں سے پک کر دی، وہاں سے پک کر کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مسنون طریقے سے طلاق دینا نہیں جانتا، آپ اسے امت کا ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں. صحیح؟ تو ان کی زبانیں بس بند ہو گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ خلیفہ آپ 6 میں سے ہوگا، اگر آپ کا اختلاف 50-50 ہو گیا تو کاسٹنگ ووٹ وہ دے دے گا. اچھا، عبداللہ ابن عمر وہ کاسٹنگ ووٹ دے دے گا، اس کے ووٹ سے فیصلہ ہو جائے کہ نہیں فلاں خلیفہ ہوگا. دیکھیے کتنے بڑے لوگ ہیں. اچھا، تو اب فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، طلاق دیجئے انہیں عدت کے دوران. اب طلاق تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مسنون طلاق کب دی جائے گی؟ پیوریفیکیشن پیریڈ میں. اور اسے اللہ تعالیٰ نے عدت کے دیا اکارڈنگ ٹو ایکسپلینیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف امام شافعی، امام مالک اینڈ احمد بن حنبل اینڈ اہل حدیث حضرات، کہ انہیں طلاق دیں عدت کے دوران. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اپروو کر دیا کہ عدت طہر ہی ہے، حیض نہیں ہے، پیوریفیکیشن پیریڈ ہے. کیا ہے؟ پیوریفیکیشن پیریڈ ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو اب کشتی لڑتے ہیں، کہ چلو اب ہم ریزن کی کشتی لڑتے ہیں اور آرگومنٹ کی کشتی لڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حیض میں طلاق نہیں ہوگی، طہر میں ہوگی. حیض میں طلاق نہیں، طہر میں. اب طلاق جب طہر میں دیں گے اور طہر ہی کو آپ عدت کاؤنٹ کریں گے، تو جس طہر میں طلاق دے دی گئی ہے، طلاق دینے سے اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا ہوگا. طلاق دینے سے پہلے اسی طہر کا اور پیوریفیکیشن پیریڈ کا مے بی 5 منٹس ایون، لیکن کچھ منٹس تو گزر گئے ہوں گے. اب یہ طہر جس میں طلاق دے دی گئی ہے کاؤنٹ ہوگا عدت میں یا نہیں کاؤنٹ ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ ہوگا، اب عدت تو 3 قرآن نہیں ہو گئے، 3 طہر نہیں ہوئے، 2 کمپلیٹ جو بعد میں آئے ہیں اور یہ تو کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو 5 منٹ گزر چکے ہیں. تو پھر اللہ کریم نے کہنا چاہیے تھا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء الا قطعۃ منھا. وہاں کوئی استثنائی کلمہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ 3 طہر انتظار کریں، ہاں اگر تھوڑا سا حصہ تیسرے والے سے گزر چکا ہو تو، کیونکہ آپ نے 3 کے پرفیکٹ عادت کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو وہ کب ہوگا؟ جب 3 طہر. تو اگر اس کو آپ شامل کرتے ہیں تو دن 3 نہیں ہے، یہ تو 2 اور تیسرے کا حصہ پلس سم تھنگ. اور اگر آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے تو مینس کہ 3 اور پلس دس 4 1، تو دونوں صورتوں میں آپ مصیبت ڈالتے ہیں. صحیح ہے؟ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی شوافی کہا، وہ کہتے ہیں کہ او حنفیہ، اب آپ اس ثلاثۃ قروء کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کیا کریں گے، ہم رائٹ اوے حدیث پہ چلے جاتے ہیں. امام بخاری نے 2 حدیث نقل کیے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری نے 2 حدیث نقل کیے اور خود اس کا مذہب بھی وہی شافعی والا ہے رحمہ اللہ، خود اسی طرف چلا گیا ہے. حالانکہ 2 حدیث اس نے نقل کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری سوکن حضور کی دوسری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت ام حبیبہ، اس کی مینسس پیریڈ کوئی ڈسٹرب قسم کی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگی کہ میرے صوم و صلات کا کیا بنے گا؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان ایام قرئک فدعی الصلاۃ والصوم، جب آپ کے قرآ کے ڈیز ہوں گے، قرآ کے ڈیز ہوں گے، یہ لفظ قرآ یاد رکھیں کہ جب آپ کے قرآ کے ایام ہوں گے تو آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور روزے بھی نہ رکھیں۔ اب قرآ کے ایام حضور نے یہ کے لیے کہ جب پیوریفیکیشن پیریڈ آپ کی ہوگی تو آپ روزے اور نہیں رکھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، یا جب منسز کے، تو حضور نے خود قرآ کو حیض قرار دیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حضرت بریرہ آئی، کون سی آئی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی اور عائشہ نے اسے آزاد کر دیا، تو یہ نکاح میں تھی ایک آدمی کی جس کا نام تھا مغیث، وہ مغیث تھا کالا اور بریرہ تھی خوبصورت۔ اب یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ جب عورت کنیز ہو، عورت کنیز ہو تو اس کے طلاق میکسیمم 2 ہوتے ہیں، اس کے طلاق 3 نہیں ہوتے، اس کے طلاق میکسیمم 2 ہوتے ہیں۔ اگر خاوند نے 2 طلاق دے دی تو کمپلیٹلی آزاد ہو گئی، جس طرح ایک آزاد عورت 3 طلاق سے کمپلیٹلی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب جب اسے آزاد کیا جاتا ہے تو مینز کہ آٹومیٹکلی اس کے خاوند کا حق ذرا انکریز ہو گیا، 2 طلاق سے کہاں تک چلا گیا؟ 3 پہ چلا گیا، تو شریعت نے اسے حق دے دیا ہے کہ اب خاوند کے آپ اس حق کو اپروو کرتے ہیں یا آپ اس سے طلاق لینا چاہتی ہیں کہ میں نہیں انکریز کرتی، بس جب تک آپ کے 2 طلاق کا میرے اوپر حق تھا دیٹ واز اوکے، ناؤ آئی وانٹ ٹو بی فری۔ صحیح۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بریرہ آئی کہ حضور میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیٹس یور رائٹ، یہ آپ کا حق ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، حضور علیہ السلام نے ریزولوشن کروا دی، ریزولوشن۔ اب حضرت عائشہ سے وہ کہنے لگی اب میں نے کیا کرنا، اب میں نے کیا کرنا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتویٰ دے دیا انتظری ثلاثۃ قروء او انتظری ثلاثۃ حیض، آپ انتظار کیجئے 3 حیضوں کا، 3 منسز کا۔ تو اگر لفظ قرآ پہ جاتے ہیں تو ام حبیبہ والی روایت میں حضور نے خود قرآ کو لفظ معنی حیض میں استعمال کر دیا ہے۔ اچھا اگر مزید تائید چاہتی ہے تو حضرت عائشہ نے کلیئر کٹ حیض کا تذکرہ کر دیا کہ پیوریفیکیشن پیریڈ نہیں ہے، کیا نہیں ہے پیوریفیکیشن۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور نے جو ثلاثۃ قروء اور فطلقوہن لعدتہن اسی کی تشریح کے اساس پر اپنا مذہب بنا دیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فطلقوہن لعدتہن، لام کا صرف یہ ایک استعمال ہے کہ فی کے معنی میں آتا ہے، لام کا صرف یہ ایک استعمال ہے کہ فی کے معنی میں آتا ہے، اسی قرآن میں یہ بعد کے معنی میں استعمال ہے اور اسی قرآن میں یہ عاقبت کے معنی میں استعمال ہے۔ اور عربین کلاسیکل لٹریچر اور پوئٹری اسی میں عاقبت کے معنی میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ لبید جو زمانے جاہلیت کے شاعر تھے اس نے اپنے شعر میں کہہ دیا کہ لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کا ایک فرشتہ ہے ہر دن وہ آواز لگاتا ہے کہ لیدو للموت وابنوا للخرابی، پیدا ہو جائیے عاقبت آپ کی موت ہے، وابنوا للخرابی کنسٹرکشن کرتی جائیے عاقبت اس کا کنسٹرکشن ہے اور گرنا ہے۔ اب وہاں لام اس نے اپنے ایک کلام میں 2 بار عاقبت کے لیے استعمال کر دیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطلقوہن لعدتہن، طلاق دیجیے، عاقبت کیا ہوگی؟ عدت گزارنا ہوگا، عاقبت کیا ہوگی؟ عدت گزارنا ہوگا۔ اچھا ثلاثۃ قروء کے ساتھ کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے خدا کے بندو، قرآن لفظ مشترک ہے، اس کے میننگ پہ نہ جائیں، جب عدد استعمال ہوتا ہے تو لفظ کو دیکھتا ہے، معنی کو نہیں دیکھتا، وہ لفظ کو دیکھتا ہے۔ یہ لفظ قرآ جو ہے یہ لغت عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ آپ تو اپنے مقصد کی بات نکالنے کے لیے قرآ کو پہلے میننگ پر لے گئے تو پھر وہاں سے آپ نے اپلائی کر دیا کہ اب عدد مؤنث ہونا چاہیے کیونکہ معدود مذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کے بندو، لفظ قرآ یہ لغت کے اعتبار سے ہے مؤنث، لفظ قرآ یہ لغت کے اعتبار سے ہے مذکر، لغت کے اعتبار سے یہ ہے مذکر، اور تبھی وہاں لفظ ثلاثتن، لفظ ثلاثتن۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کی تائید پیدا کر دی ایک تو، اور میں ہمیشہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لوگ بہت بولتے ہیں، حالانکہ اس کی ٹیکنیکلٹی اتنی عجیب ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ وہ واحد آدمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث جب تک عملاً یا روایتاً مشہور نہ ہو تو وہ میرا مذہب قطعاً نہیں ہوگا۔ حدیث جب تک روایت کے اعتبار سے مشہور کی صفت یعنی اس حدیث کو محدثین نے مشہور نہ کہا ہو، کیونکہ حدیث کے مختلف اقسام ہیں، حدیث کے مختلف اقسام ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح لذاتہ، دوسرے کو کہتے ہیں حدیث صحیح لغیرہ، تیسرے کو کہتے ہیں حسن لذاتہ، چوتھے کو کہتے ہیں حسن لغیرہ، پانچویں کہتے ہیں خبر عزیز، چوتھے کو کہتے ہیں خبر غریب، ساتویں کو کہتے ہیں فرد نسبی، چوتھے کہتے ہیں فرد حقیقی، پھر اور کو کہتے ہیں معروف، پھر اور کو کہتے ہیں منکر، ایک کو کہتے ہیں محفوظ، ایک کو کہتے ہیں راجع، ایک کو کہتے ہیں مرجو، ایک کو کہتے ہیں مدلس، ایک کو کہتے ہیں مرسل، ایک کو کہتے ہیں منقطع۔
تو اب ایک ہے خبر مشہور، ایک ہے خبر واحد، ایک ہے خبر متواتر۔ خبر متواتر کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم ان کے روات مینز روایت کرنے والے کسی بھی مرتبے میں 60-70 تک پہنچے ہوں تو خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر کہتے ہیں۔ پھر متواتر دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متواتر روایتاً، دوسرے کو کہتے ہیں متواتر عملاً۔ متواتر روایتاً کا معنی یہ ہے کہ نیریشن چین میں لوگ 60-70 ہوں، اور متواتر عملاً کا معنی یہ ہو کہ 60-70 لوگ اسی حدیث پہ عمل کر رہے ہوں، وہ متواتر عمل۔ اور دوسرا ہے خبر مشہور۔ خبر مشہور کا معنی یہ ہے کہ 2 سے زیادہ روایات ہوں اس کے متعلق۔ دو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو خبر غریب کو بھی تبھی تک نہیں لیتا جب تک قیاس اس کی تائید نہ کر جائے۔ میں تو حدیث میں اتنا محتاط ہوں کہ جب تک خبر مشہور نہ ہو تبھی تک میں اسے اپنا مذہب بناتا نہیں، کہ خبر مشہور ہونا چاہیے یا روایتاً یا عملاً، یا روایتاً یا۔ اب دیکھیے اپنے موقف کے لیے کہاں سے 2 حدیث امام بخاری سے پک کر دیے، حضرت عائشہ والی اور ام حبیبہ والی۔ تو اذا صح الحدیث تو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو لفظ ضعیف ہے اور لفظ صحیح ہے، دیٹ از ناٹ اے کوالٹی ایز وی تھنک، کہ ضعیف کا ہم الٹرنیٹ کہہ دیتے ہیں ویک حدیث، اور صحیح کہتے ہیں کریکٹ حدیث اور authentic حدیث، while that is a term used by محدثین۔ ضعیف is not a rejected one. The rejected hadith is only a خبر موضوع، خبر موضوع which has no any root in the saying of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی آدمی نے بنا دیا اور کہہ دیا کہ پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ محدثین علامہ قاری نے اس پر کتاب لکھی ہے مجموع موضوعات کبیر، علامہ مقدسی نے اس پر کتاب لکھی ہے تذکرۃ الموضوعات۔ وہ جتنی ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہوئی ہیں کہ حضور کی بات ہیں، انہوں نے فوراً انہیں رد کر دیا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اور رشید کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ خبیث قسم کی باتیں بناتا رہا اور لگاتا رہا حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسے باتیں تو معقول ہو سکتی ہیں، لیکن ہم وہاں کہتے ہیں کہ ایک معقول قول ہے، کیونکہ حدیث میں بڑی احتیاط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو آتھینٹک سورس سے یہ معلوم نہیں کہ اس کا یہ نیریشن چین ہے، اور آپ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث۔ یہ دیکھیں ہماری تبلیغ والے دوست جو ہیں اس مسئلے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا محتاط بنا دیا ہے کہ جب تک وہ خود سند یافتہ عالم نہ ہو تو بہت وقت لگایا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے بزرگوں سے سنا ہے۔ مولانا الیاس نے کہہ دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ سرے سے حدیث کی کوالٹی کو نہیں جانتے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، آپ نے کسی سند نہیں لی اس سلسلے میں تاکہ آپ کا سند تسلسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے، اور آپ فوراً محدث بن کر کہتے تھے یہ حدیث۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی آپ سے اسی موقع پر کہہ دیں کہ ڈو یو نو دی ڈفرنس بٹوین سنہ اینڈ حدیث، ڈو یو نو دی ڈفرنس بٹوین اثر اینڈ خبر، ڈو یو نو دی ڈفرنس آف نریشن چینج when a rawi will say that حدثنا and when he will say that اخبرنا، what will be the big difference between the word اخبرنا and حدثنا؟ he does not know that۔ بڑے محتاط۔ تو جہاں تک ضعیف کا مسئلہ ہے، ضعیف یہ ہوتا ہے کمپیریزن کا مسئلہ، کمپیریزن کہ comparatively to another حدیث صحیح is that one a ضعیف one، not ضعیف in itself، کہ یہ اپنے تئیں یہ حدیث ضعیف نہیں ہوگا اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث صحیح مینز کہ زیادہ آتھینٹک راوی وہاں موجود ہو اور یہ اس سے کم تر آتھینٹک ہو۔ فار ایگزامپل اب ابن عباس کی روایت ہے اور ابن مسعود کی روایت ہے، تو ترجیح وضع کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے لیے، اچھا اب امام شافعی نے اپنے لیے کرائٹیریا مقرر کر دیا ہے کہ کون سے حدیث کو میں پک کر دوں گا جب راوی کثیر الروایہ ہو، جب راوی نیریٹر وہ کثیر الروایہ مینز کہ بہت سارے احادیث اس سے نقل ہوں تو میں اس کے حدیث کو ترجیح دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی روایت کا ڈھیر لگاتے ہیں کہ کثیر الروایہ ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی حدیث کو ترجیح دی جو فقیہ الروایہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں امام شافعی اور ابو حنیفہ کے درمیان تو وہ ابو ہریرہ کی حدیث پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ کثیر الروایہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کثیر الروایہ ہے تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ رائٹ اوے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ابن مسعود کی روایت پک کر دیتے ہیں یا پھر حضرت عائشہ کی روایت پک کر دیتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو فقیہ الامہ تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو مرجع تھی تمام صحابہ کی، وہ آ کے ان سے حدیث کے اساس پر فقاہت سیکھتی تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو لیجسلیشن کرنی ہے، لیجسلیشن کے لیے تو آپ نے لیجسلیٹو کونسل یا لیجسلیٹو پرسنالٹی کے پاس جانا ہوگا، اینڈ ہی از ابن مسعود اینڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ بھائی ائمہ کا اختلاف، ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا وہ لوگ خواہشات کے تابع تھے تو امام ابو حنیفہ یہاں خواہش میں بہ گئے اور شافعی وہاں خواہش میں بہ گئے اور امام مالک وہاں خواہش میں بہ گئے اور احمد بن حنبل وہاں، انا للہ، یہ سارے اتنے محتاط لوگ تھے، اتنے محتاط لوگ۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا امام ابو حنیفہ کی بات کہ بچے سے کہہ دیا کہ بنیا لے اللہ تنزلقہ،
کہ وہ بارش میں دوڑ رہا تھا، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بیٹے آرام سے پھسل نہ جائیں. اس نے کہہ دیا کہ لئن ضلقت لانزلقت انا، اگر میں پھسلا تو میں ہی پھسلا ہوں گا، لئن ضلقت لانزلق العالم. لیکن امام صاحب اگر آپ پھسل گئے تو امت کا بیڑا غرق کر دو گے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مزید محتاط ہو گیا کہ واقعی مسئلہ تو بڑا گمبھیر ہے، مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. تبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے بغداد آپ کی زیارت کرنے، بغداد میں یعنی آپ کی قبر پر آ گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شعر پڑھ لیے. آتے ہی اسے ارتجال کہتے ہیں. ارتجال مین کے اعلیٰ پسڑن آپ کے ذہن میں شعر آ جاتے ہیں تو ارتجالی اشعار کہتے ہیں. قال الشافعی ارتجالن کہ فی البدیع کہہ دیا اس نے کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، کہ شہروں اور سٹیز اور ان کے سکان اور رہنے والوں کو جو زینت مل چکی ہے امام المسلمین کی وجہ سے مل گئی ہے. لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابی حنیفہ فما بالمشرقین لہ نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ. نے کہا کہ دونوں مشرقوں میں بھی، مشرق شتائی اور مشرق صیفی، صیفی مین کہ گرمی کا مشرق ایک ہوتا ہے اور سردی کا مشرق دوسرا، وہ قطبین پہ قطب پر چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ مشرقین میں اس کی مثال نہیں، مغربین میں بھی اس کی مثال نہیں. اور پیچھے کہہ دیا کہ فإن الناس أعيال بفقه على فقه الامام ابی حنیفہ، کہ لیجسلیشن کی دنیا میں اور لیگل فریم ورک کی دنیا میں سارے دنیا کے لیجسلیٹرز یہ امام ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں. دیکھیے خود کتنے بڑے امام تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کی عظمت سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. صحیح. اور تبھی تو اس کی مسجد میں رات گزاری تو رات وطر بھی پڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، وطر بھی پڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق. اور پھر کہہ دیا کہ آج کھڑے رہیں، امام ہے پڑھنے کے لیے پڑھتا رہے گا. یہ ہوتا ہے احترام، یہ ہوتا ہے. اب ہم تو اتنے اللہ رحم فرمائے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے ہیں. جو ہم پڑھتے ہیں یہ تین کا، وہ ایک پڑھتے ہیں نا، وہ ایک پڑھتے ہیں. کون؟ ہاں 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 امام مالک اس کے اسٹوڈنٹ تھے، حالانکہ عمر میں اس سے بڑے تھے، عمر میں اس سے بڑے تھے. اور تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ جب امام مالک کے پاس پڑھ رہے تھے تو جب امام مالک کہتے تھے کہ وقال شیخی فی ھذا، جب وہ اپنی رائے دے رہے تھے تو پھر کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس حدیث میں یہ تھی. صحیح. تو امام شافعی نے اسے کہہ دیا کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ کالمسک ما کررتہ یتضوع، کہ حضرت یہ آپ کے استاد کیسے آدمی تھے؟ اس نے کہا کیوں، آپ کو کیا شک ہے استاد؟ اس نے کہا نہیں شک نہیں. اس نے کہا کہ جب آپ اس کا نام لے لیتے ہیں تو میرے دماغ کی گرہیں کھل جاتی ہیں. اس آدمی میں کوئی کمال تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ کے اعتبار سے میں نے اس جیسا متقی تو دیکھا نہیں، ابو حنیفہ جیسا متقی. اور اس نے کہا کہ استدلال کی دنیا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں نہیں کہتا کہ اس نے ایگزیجریشن کر دی، لیکن اس کے پاس سوائے اس کے اور کچھ الفاظ تھے نہیں. جو لکڑی کا پلر کڑا تھا تو اس نے کہا کہ لو کلمک فی ھذہ الساریۃ یجعلھا ذھبا لجعلھا، اس کی قوت استدلال اتنی مضبوط تھی کہ اگر وہ یہ پلی لیتا کہ یہ لکڑی نہیں یہ سونے کی ہے تو وہ دلیل سے وہ جو قول ہے وہ تو کہہ دیا کہ آخذ بما قالہ اللہ وما قالہ ذاک الرجل، میں لوں گا اس بات کو جو یہ آدمی کر چکا ہے یا اللہ کر چکا ہے، او بما قالہ ابو بکر و عمر و امثالہ، یا ابو بکر عمر اور ان کے امثال صحابہ نے کہہ دیا، اور ان کے بعد جو لوگ آئے فہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہے اور ہم بھی آدمی ہیں. ہاں کیونکہ وہ خود بھی تابعی تھے، امام ابو حنیفہ خود بھی تابعی تھے. نیچے دیکھیں ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق. اب آج تو میرے خیال میں اس مسئلے کی سمجھ آئی ہوگی. آگے قریش صاحب ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور جائز نہیں ان کے لیے ان عورتوں کے لیے ایکتمنا کہ وہ چھپا کے رکھیں ما وہ چیز خلق اللہ جو پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے ووم میں. ارحام ہے جمع رحم کا. اب اللہ نے ان کے ووم میں دو چیزیں پیدا کر دی ہیں، یا منسز ادروائز بچہ. منسز آتے رہیں گے مینز دیر از نو بچہ ان سائڈ، منسز نہیں آ رہے تو وہاں پہ پرابیبلٹی ہے کہ کوئی بچہ ہے اندر. اچھا اب بیوی کو طلاق ہو گئی، کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی، منسز آ رہے ہیں تو منسز عدہ، منسز دیٹ از عدہ کہ اس نے وہی گزارنے ہیں 3. لیکن اگر حیض نہیں آ رہا تو مینز کہ پرابیبلٹی ہے کہ بچہ ہے، تو پھر اس کے لیے عدت ہے ان یضعن حملہن. وہ اولات الاحمال دوسری آیت آ رہی ہے، وہ اولات الاحمال، وہاں اللہ نے دوسرا حکم بتا دیا کہ اولات الاحمال وہ جو پریگننٹ ہیں تو اس کے لیے یہ حکم نہیں فعدتہن ثلاثۃ قروء. وہ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، ان کا جو عدت ہے وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے. بچہ اگر ایون اس طرف خاوند نے طلاق دے دی
اور اس طرف 1 گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا، ناؤ شی از فری. صحیح، ناؤ شی از فری. اولات الاحمال، وہ پریگننٹ جو ہے اس کا حکم مختلف ہے. حتیٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی عورت عدت میں رہ جاتی ہے. اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم، پیچھے آ رہا ہے، یہ سارا ایک سلسلہ ہے. والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10. اللہ کریم نے فرمایا 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کرتی رہیں گی، نکاح نہیں کر سکتی. 4 مہینے 10 دن میں یہ عدت ہے ان کے لیے جن کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور شوہر مر گیا، ابھی تک وہ شوہر کی چارپائی پر بیٹھی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا، ناؤ شی از فری. ابھی مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اولات الاحمال جو ہے پریگننٹ، اس کے لیے حکم ایک جیسا ہے. اس کے لیے طلاق کا حکم اور بیوگی کا حکم دونوں ایک جیسا ہے. لیکن جو منسز والا ہے اس کے لیے طلاق کا حکم علیحدہ ہے اور بیوگی کا حکم علیحدہ ہے. طلاق کا حکم یہ کہ 3 منسز، اور بیوگی کا حکم کہ 4 أشهر و10، 4 مہینے 10 دن. نیچے دیکھیں، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور جائز نہیں ان کے لیے یکتمنا کہ وہ چھپائیں ما وہ چیز خلق اللہ جو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے ووم کے اندر. اگر ان کے ووم کے اندر وہ پریگننسی اور بچہ ہے اسے پتہ بھی ہے، وہ کیوں چھپاتی رہتی ہے؟ صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے. نہ چھپائیں، نہ چھپائیں. اگر ان کی مینسز ہو رہی ہیں، مینسز ہو رہے ہیں، وہ کیوں چھپاتی ہیں؟ نہ چھپائیں. جو حقیقت ہے اسے اشکارا کر دیں. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، لیکن دیکھیے یہ پوشیدہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. یہ پوشیدہ چیزیں اللہ، اس لیے اللہ کریم نے یہاں شرط لگا دی، ان کن یؤمنن باللہ والیوم، اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہیں اور روز آخرت سے ڈرتی ہیں تو شریعت کے مطابق اپنی حقیقت کو آشکارا کر دیں. ان کننا، اگر وہ یومنا ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، اور ان کے شوہر، بعول یہ جمع ہے بعل کا، اور بعل کا معنی ہے شوہر. وبعولتهن ان کے شوہر احق بردهن زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس کروا دیں. رجوع کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ رجوع کا مسئلہ ہے. وبعولتهن ان کے شوہر احق وہ زیادہ حقدار ہے بردهن ان کے واپس لینے کے فی ذالک اس صورت میں، ان ارادوا اصلاح اگر وہ ارادہ کر چکے ہیں جوڑ کا کہ بس ایک توڑ ہو چکا ہے میں واپس کرنا چاہتا ہوں. ان ارادوا اصلاح اگر وہ جوڑ چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ اور ہیں ان بیویوں کے لیے، مثل الذی مثل اس مدت کے، علیہن جو لازم ہے ان کے اوپر، بالمعروف معلوم طریقے سے. اب کیا ہے ان کے لیے؟ اب عدت ان کی ہے کیا؟ فار ایگزامپل 3 منسز پیریڈ، تو لہن ان کے لیے سکنا اور نفقہ دونوں کا حق ہے 3 مہینے تک اور 3 منسز پیریڈ تک. وَلَهُنَّ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس کا استحقاق ہے کہ ان 3 مہینوں کا کرایہ کس نے ادا کرنا ہے؟ ہاں شوہر نے ادا کرنا ہے. ان کے کپڑے کس نے پرووائڈ کرنے ہیں؟ ہسبینڈ نے ادا کرنے ہیں. اس کو روٹی کس نے دینی ہے؟ ہسبینڈ نے دینی ہے. اگر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تو تبھی تک شیمت کے لیے مثل الذی اتنی ہی علیہن جو لازم ہے ان پر عدت کے اعتبار سے، بالمعروف. اب معروف کا معنی کیا ہے کہ بھائی آپ نے لوکیلٹی کو دیکھنا ہے، آپ نے لوکیلٹی یا آدمی کی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ جب وہ آپ کی عورت تھی تو کہاں علاج کرتی رہی؟ میڈیکیئر میں، میڈیکیئر میں یا میڈیکل پر تھی؟ نہیں، کائزر میں تھی. تو عدت کے پیریڈ میں یو مسٹ ٹیک ہر ٹو کائزر، اور شی مسٹ گو ٹو کائزر اینڈ دا بل از ٹو بی پیڈ بائی سچ اینڈ سچ پرسن. صحیح. اب جو وہ آپ کے نکاح میں تھی تو کیا کچھ کہہ رہی تھی؟ توکل والے چکن کھا رہے تھے. ابھی آپ نے اس کے ہاں کوئی گندے قسم کی بھنڈیاں بھجوانی ہے یا اس کے اثار پر آپ نے خرچہ دینا ہے؟ نہیں. اللہ کریم نے فرمایا بالمعروف، وہ جو پیچھے سے معروف آ رہا ہے اور معلوم آ رہا ہے آپ کی اسٹیٹس کی جو بات تھی، کیونکہ اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ غنی کے اوپر اسی کے اپروچ کے مطابق اور فقیر کے اوپر اسی کے اپروچ کے مطابق. وَلَهُنَّ یہ دیکھیے لفظ معروف اللہ نے جو کہہ دیا، الذی اور ہے ان کے لیے، مثل اس کے، علیہن جو لازم ہے ان کے اوپر، تو لازم ان کے اوپر ہے 3 مہینے اسی شوہر کے حوالے سے انتظار کرنا. تو اسی شوہر پر لازم ہے اسی 3 مہینے کے تمام تقاضے پورا کرنا بالمعروف. لیکن کس طریقے سے پورے کریں گے؟ معروف طریقے سے. اکسٹم ٹو، معروف مینس ہاں اکسٹم ٹو. وللرجال، اب یہ مسئلہ ذرا گمبھیر سا ہے تو کل انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، ایک طلاق رجعی، دوسرا طلاق بائن، تیسرا ہے طلاق مغلظ، چوتھا ہے استیلاء، پانچواں ہے زہار، چھٹا ہے لعان اور ساتواں ہے فسخ.
8واں ہے خلا، 8 ہیں۔ تو رجعی کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ 1 طلاق یا 2 طلاق دیے جائیں اور صریح لفظ طلاق سے دیے جائیں تو رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر شوہر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وربلی بیوی سے کہہ دے کہ میں آپ کو رجوع کرتا ہوں، یا سیکسول انٹرکورس کے طریقے سے پریکٹیکلی رجوع کر جائے، تو طلاق سسپینڈ ہو جاتے ہیں اثر کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے نہیں۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیں کہ اثر کے اعتبار سے طلاق سسپینڈ ہو جاتے ہیں، وہ اثر نہیں کرتے، اصل کے اعتبار سے وہ باقی رہتے ہیں۔ مینز کہ اگر رجوع سے پہلے 2 طلاق دیے ہیں تو ابھی اس کا 1 حق ہی باقی رہتا ہے رجوع کے بعد، تو اگر ایک بار پھر اس نے غلطی کی تو پھر مغلظ ہو جائے گا۔ یہ ہے طلاق رجعی۔ دوسرا ہے طلاق بائن، جس میں لفظ طلاق صریح نہ ہو، ایک آدمی کچھ اس قسم کے الفاظ کہتا جائے جس سے فرقت، بینونت اور جدائیگی کا تصور ابھرتا ہو، یہ نکل جاؤ میرے گھر سے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ Now we will ask that very person what was your intention in this regard، کیونکہ لفظ طلاق یہاں صریح اس نے ذکر نہیں کیا، تو اگر اس نے کہا کہ میرا انٹینشن، کیونکہ یہ مسئلہ یہ پیچھے اللہ نے فرمایا کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ مسائل تمام 2 چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک آدمی یا ایک عورت اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور روز آخرت کے محاسبے سے کتنا ڈرتا ہے۔ کیوں یا دنیا کے حوالے سے تو ہم حقائق کو چھپا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وحصل ما فی الصدور، اللہ کریم نے فرمایا کہ دلوں کے راز بھی آشکارا ہو جائیں گے۔ اب وہاں اس کے انٹینشن کے اساس پر اگر اس نے کہا انٹینشن بھی یہی تھا کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو اسے کہتے ہیں طلاق بائن۔ تو طلاق بائن میں عدت کے دوران بھی شوہر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ رجوع کرے، اور جب عدت گزر جائے تو عورت اور مرد علیحدہ ہو جاتے ہیں، البتہ وہ ری میری کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی تحلیلہ، کسی دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں اس کے لیے، کیونکہ طلاق بائن ہے، ایک ہی ہے۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا ہے طلاق مغلظ۔ طلاق مغلظ آدمی 3 طلاق ہی دے دے اپنی بیوی کو، تو 3 تو مکمل نصاب ہے، میکسیمم عدد ہی یہی 3 ہے، تو 3 طلاق دے، دیر از نو اینی وے فار ریٹرن اور ٹو ری میرے ہر، دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہ عدت کے دوران رجوع اور نہ عدت گزرنے کے بعد کیا پھر نکاح کرنا، حتی تنکح زوجا غیرہ، الا آنکہ وہ کسی دوسرے آدمی سے عدت گزرنے کے بعد شادی کرے اور وہ دوسرا آدمی پھر اسے طلاق دے دے، اور پھر دوسرے طلاق سے بھی اس کی عدت گزر جائے اور وہ پھر اس اول والے شوہر سے نکاح کر دے، جسے کہتے ہیں مسئلۃ التحلیل۔ مسئلۃ التحلیل۔ اب مسئلۃ التحلیل پر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک زبردست فیصلہ دے دیا ہے، پورے 3 مہینے وہاں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا، مسئلۃ التحلیل، کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر اس قسم کے متعلقہ عورت کا نکاح کیا جائے کسی آدمی سے سبجیکٹ ٹو اور پرووائڈیڈ ود اے کنڈیشن، کہ پھر یہ مسئلہ صرف تحلیل کروانا ہے کہ دوسرے پہلے والے آدمی کے لیے جائز ہو جائے، تو کیا یہ نکاح منعقد اور جائز ہے کہ نہیں؟ یہ نکاح منعقد ہے یعنی نکاح ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اکارڈنگ ٹو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیر از نو اینی نکاح، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنرل پرنسپل دیا کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ اس کے باطل شرائط باطل ہو جاتے ہیں، نکاح اصل کے اعتبار سے وہ اپنے طور پر جائز رہ جاتا ہے، جو آپ ناجائز اور غیر شرعی قسم کے شرائط لگا دیتے ہیں، اٹ ہیز نو ویلیو ان دا لائٹ آف شریعہ، اس کا کوئی ویلیو، وہ سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے، اسے آپ ایک جانب، یہ میری پیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں تو یہی ایک مسئلہ ہے جس کے متعلق ہی فتوے پوچھے جاتے ہیں، کوئی دوسرا مسئلہ مجھ سے کم ہی لوگوں نے پوچھ لیا ہوگا، کبھی آج تک مجھ سے لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کب صحیح ہو جاتی ہے اور کب فاسد ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ میں تو کہہ دیتا ہوں کہ لوگ قرات کو نہیں جانتے کہ قرات کیسے پڑھی جاتی ہے، جبکہ قرات وہ تو فریضہ اول ہے، رکن اول ہے نماز کی، تو انہیں قرات نہیں آتی تو کیسے ہم؟ لیکن اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ آدمی تھے، تو ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے اور جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں تو نماز لوگ پڑھ رہے تھے، تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ بھی بہت بڑی ذات ہے، سب کچھ قبول کر لیتا ہے، ورنہ میں نے پورے لاہور ولیج کی نمازیں 1 پیسے پر نہیں خریدی، کہ یہ 1 پیسے کی نماز نہیں تمام لوگوں کے، کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ میں نہیں آتا کہ کس طرح پڑھی جاتی۔ تو اب یہ چونکہ اہم مسائل ہیں اور خصوصاً یہاں کے اعتبار سے، تو یہ آپ نے ثبت کرنے چاہیے۔ تو اب اگر طلاق مغلظ ہو گیا، وٹ وی مین بائی طلاق مغلظ؟ اظہر نو طلاق مغلظ مین کہ جب 3 طلاق آپ نے دے دیے تو دیر از نو اینی کنسپٹ آف ری میری اینڈ دیر از نو اینی کنسپٹ آف ریٹرن وداؤٹ ود کنسپٹ حلالہ۔ اب حلالہ کا شرط رکھے ہوئے آپ نے دوسرے آدمی سے اس کی نکاح کروا دی، کیا یہ نکاح منعقد ہو چکی ہے؟ کنٹریکٹ از ڈن اور ناٹ؟ اکارڈنگ ٹو امام شافعی دیر از نو اینی کنٹریکٹ، کیونکہ آپ نے کنڈیشن ایسا رکھ دیا کہ اسے سسپینڈ کر دیا، گویا کہ آپ ڈرا کر رہے ہیں اس نکاح کو جب آپ اسی کنڈیشن کو پٹ کر رہے ہیں وہاں۔
اور اس نے ایک حدیث کا سہارا لیا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو تحلیلیں کرتا رہتا ہے اور اس آدمی پر جس کے لیے تحلیلہ کیا گیا ہے اور حلالہ کیا گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کا لفظ کہہ دیا، اٹ مینس کہ دیٹ ول بی اے وائڈ تھنگ اینڈ دیٹ ول بی اے وائڈ کانٹریکٹ، وائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرام دا ویری بگننگ ہی از آف دا ویو کہ نکاح ایک ایسا کنٹریکٹ ہے کہ یہ باطل شرائط سے باطل نہیں ہوتی، یہ ایسا عقد ہے کہ اگر آپ جتنے بھی وائڈ قسم کے شرائط اس میں رکھ دیں تو وہ شرائط سے ڈسائڈ ہوں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوں گی اور نکاح اپنے طور پر جائز ہوگا، وہ منعقد ہوگا۔ تو اب مخالفین کہتے ہیں، محدث اہل حدیث حضرات یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز، کہ وہ حدیث کا کیا کریں گے، امام ترمذی کے حدیث کا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ یہ لفظ کو تو دیکھیں، محلل اور محلل له، حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کروا دیا گیا، اٹ مینز دیٹ کنٹریکٹ از ڈن، ادروائز دونوں کنسپٹ آف حلالہ، جب حضور نے دونوں کو محلل اور محلل له کہہ دیا تو اٹ مینز کہ وہ اس چیز کو اپروو کر رہا ہے۔ البتہ یہ کام مروت کے خلاف ہے کہ آپ ویسے مستعار قسم کے باروڑ تیس اور باروڑ سانڈ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے حلالے کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں اس کو تیس مستعار کہا گیا ہے، الفاظ حدیث کے تیس المستعار، باروڑ سانڈ۔ اب سانڈ کا ترجمہ مجھے انگریزی میں نہیں آتا، بول نہیں، وہ اسپیشل قسم کا بول۔ اچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے باروڑ بل کہہ دیا ہے کہ باروڑ بل نہ بنے یہ، صحیح۔ لیکن اگر اس قسم کا نکاح کروایا گیا اور اس آدمی کے ساتھ میں نے کہہ دیا تھا کہ شرط یہی ہے جمہور کے نزدیک، خلاف لسعید ابن المسیب، ایک تابعی صحابی ہیں، تابعی ہیں حضرت سعید ابن المسیب، بڑے محدث ہیں، اس کی رائے یہ ہے کہ خلوت صحیحہ مینز کہ جہاں پہ کوئی ہنڈرنسز اور ہرڈل نہ ہو اور دونوں کو تنہائی ملے، دونوں کو اب وہ کچھ کرے یا نہ کرے دیٹ از اپ ٹو دیم، لیکن آپ نے موقع دے دیا۔ تو اگر اس قسم کا خلوت صحیحہ کا تصور پیدا ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کیا تو دا حلالہ از ڈن، وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا، پیچھے آیت آ رہی کہ حتی تنکحہ، تاکہ وہ نکاح کر دے، نکاح ہو گیا، خلوت صحیحہ وہ وطی اور سیکسول انٹرکورس کے قائم مقام ہے۔ لیکن وہاں جمہور اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو ورڈ پک کرتے ہیں آیت سے، تنکحہ اور زوجن، پیچھے ہم اس میں لیکن اب بریف دے رہے ہیں۔ یہ تیسرے قسم کا۔ چوتھے قسم کا طلاق وہ ایلا، تو ایلا یہ قسم کانا ہے اپنی بیوی سے مطلقاً بغیر ذکر مدت کے، مدت کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اب یہ آٹومیٹکلی صرف کیا جائے گا ایلا کی طرف کہ آپ ایلا کر چکے ہیں، اور ایلا کی ایک معین مدت ہے، ایک اسپیسیفک پیریڈ ہے 4 مہینے، کہ گویا 4 مہینے کے لیے ہی آپ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اب 4 مہینے کے لیے جب آپ نے قسم اٹھائی ہے، اگر آپ 4 مہینے کے اندر اس سے ملتے ہیں فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اسے کہ اس عمل کو کہتے ہیں فے، اور فے کا معنی بھی ہے ریٹرن، واپس جانا۔ تو اگر آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر قسم کا اور یمین کا اسی کا کفارہ ہوگا، وہ پیچھے گزر گیا ہے کہ کفارہ کیا ہے، تو کفارہ وہ اس کا کفارہ آپ کے اوپر لا۔ لیکن اگر 4 مہینے اس طرح گزر گئے، اگر 4 مہینے اس طرح گزر گئے تو پھر کیا کچھ ہوگا، تو وہاں پہ پھر ائمہ کا اختلاف ہے۔ اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹ از طلاق بائن، ایلا کے پس منظر میں جو طلاق واقع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں طلاق بائن، اور طلاق بائن کا حکم یہی ہے کہ نکاح باقی نہیں رہا۔ ناؤ شی از جسٹ لائک اے اسٹرینجر لیڈی، اگر وہ ری میری کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو اس کا کوئی تعلق نہیں رہا اس شوہر کے ساتھ، اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، جبکہ جمہور کا مسلک وہ یہی ہے کہ یہ طلاق رجعی ہے، اور رجعی کا معنی یہ ہے کہ جس دن سے وہ جدا ہو جائیں تو ودن عدہ خاون کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں رجوع کر جائے، خاون کو حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں رجوع کر جائے۔ لیکن جب مدت گزر جائے وہ 4 مہینے کی تو آٹومیٹکلی یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور شی ول گو ٹو اے کورٹ آف لا۔ سو اکارڈنگ ٹو شافعی اینڈ اکارڈنگ ٹو امام مالک شی مسٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا، کہ میرے شوہر نے اس قسم کی قسم اٹھائی تھی، 4 مہینے گزر گئے، میرے قریب آئے نہیں۔ اب قاضی اسی کو بلائے گا، سمن کرے گا اور اسے کہہ دے گا کہ یا تو رجوع کر دے اس عورت کو اور یا پھر اسے طلاق دے دے، تو وہ طلاق رجعی ہوگی، لیکن سبجیکٹ ٹو کہ کورٹ فیصلہ دے دے گا، اس کو آپشن دے دے گا 2 کہ یا رجوع کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ایلا کا تصور کیا باقی رہا، ایلا کا تصور کیا باقی رہا۔ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق کا معنی ہی یہی ہے کہ 4 مہینے وہ قریب نہیں آ رہا، اس کا عزم ہی یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے، تو طلاق بائن وہ واقع ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا اور چوتھا قسم وہ ہے زہار کا۔ تو زہار کی تو کل ہم نے
حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور خولہ بنت ثعلبہ، سورہ المجادلہ کی آیات اور سورہ احزاب کی آیات ہم نے تفصیلاً بتا دی تھی کہ مشرکین مکہ کے نزدیک یہ فار ایور حرمت تھا۔ ایک آدمی اپنے بیوی سے کہہ دیتا کہ آپ کی پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ ہے، یا آپ کی پیٹھ میرے لیے میری بیٹی کی پیٹھ ہے، یا آپ کے مینز کہ کسی بھی ایسی عورت جس کے ساتھ ابد الآباد کے لیے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، صرف ماں کا تصور نہیں ہے، جس کے لیے ایور لاسٹنگ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ کی پیٹھ میرے لیے میری پھپھی اسی کی پیٹھ کی طرح ہے، میری سگی خالہ کی اس کی طرح ہے، میری رضائی والدہ کی والدہ فاسٹنگ مدر جس نے دودھ پلائی ہے اس کی طرح ہے، تو تمام ائمہ کے نزدیک وہ محرم ہو جاتی۔ بلکہ امام مالک ذرا آگے چلے گئے ہیں، ذرا آگے، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے ذو رحم محرم چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ کی پیٹھ میرے لیے ایسے ہے جس طرح میرے سگے بھائی کی پیٹھ یا جس طرح میرے باپ کی پیٹھ، تو امام مالک فرماتے ہیں یہ بھی اظہار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کئی حدیث میں وارد نہیں، کہیں کوئی نص یہ آپ قیاس کر رہے ہیں، جبکہ نکاح کا تعلق ہی خواتین سے ہے۔ یہ کوئی امریکہ توڑا ہے کہ وہاں کے گے کا پروگرام سے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ تصور یہ خواتین میں موجود ہے، یہ رجال میں اور مردوں میں موجود نہیں، لہٰذا مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے پر زہار کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اب زہار کا حکم کیا ہوگا؟ وہ یہ کل ہم نے کہہ دیا تھا کہ یا تو وہ رقبہ آزاد کر دے، مینز کسی غلام اور کنیز کو آزاد کر دے، من قبل یا بل بیفور سیکسول انٹرکورس، یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے لیکن بیفور سیکسول انٹرکورس، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ دیر از نو اینی کنڈیشن آف بیفور سیکسول انٹرکورس کے درمیان میں بھی اب وہ تقاضا پورا کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں قرآن نے من قبل یتماسا نہیں کہا۔ تو یہ ہے پانچواں۔ چھٹا ہے خلا، تو کل قرآن نے کہہ دیا، کل قرآن فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَمَن لَّم يَسْتَطِعْ فَمَن لَّم يَسْتَطِعْ کہہ دیا کہ اگر غلام اور کنیز آزاد کرنے پر قادر نہیں تو وہ روزوں پر چلا جائے گا، روزوں پر قادر نہیں تو 60 مسکیناً اسی کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں، نہیں تو اسے مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہوگا۔ کفارہ تو اللہ کی جانب سے ایک پنشمنٹ ہے، یہ جو ریلیکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اسی۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ کسی پر قادر نہیں تو بس عورت ہے آپ سے آزاد ہے، کیا کریں گے؟ شی مسٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا، کہ بھائی وہ کوئی نہیں کر رہا تو اب ہم کیا کریں؟ تو ناؤ دیٹ از اپ ٹو کورٹ ٹو امپوز اپان ہم کہ بھائی آپ اتنی محنت کریں کہ اتنے پیسے کمائے کہ 60 مسکینوں کو آپ روٹی کھلائیں، ادروائز اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، لیکن آٹومیٹکلی وہ طلاق نہیں ہوگی، زہار میں آٹومیٹکلی وہ مطلقہ نہیں بنے گی، زہار میں شی مسٹ گو ٹو کورٹ آف لا ان دیٹ ویری کانسیپٹ اور ان دیٹ ویری سرکمسٹانسز۔ تو یہ ہے پانچواں۔ اور چھٹا خلا کا ذکر بھی یہاں آ رہا ہے۔ خلا کا تصور یہی ہے کہ عورت ڈیمانڈ کرے، کس سے؟ اپنے شوہر سے، لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حق التفویض الطلاق۔ اگر جب آپ کنٹریکٹ کر رہے تھے نکاح کنٹریکٹ اور وہاں عورت نے ڈیمانڈ کر دیا کہ آپ کا جو حق طلاق ہے وہ آپ مجھے دے دیں، وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، دیٹ از آلسو ان شریعہ، اور اگر آپ نے دے دیا تو now you are without any bullet, you have no any بندقی any rifle in your hands, now the rifle is in her hand and you have given your right to her۔ اب جب وہ کہے مسئلہ ختم، صحیح، کیونکہ ہمیں شریعت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہماری وزیر اعظم تھی پہلی، وہ جو ہے آپ کی عزیزہ ہے آپ کے عروہ میں کی عزیزہ ہے، تو ایک بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ شریعت میں دوسرے عورت کے ساتھ نکاح یہ کیوں جائز ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے کہ آپ کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا میں بات نہیں سمجھی، میں نے کہا اگر یہ جائز نہ ہوتی تو آپ کہاں ہوتی؟ آپ بھی تو دوسری کی بیٹی ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ، میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی شریعت نے کنڈیشنز لگا دی، اور میں نے کہا کہ پہلی عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کنٹریکٹ کے وقت وہ اپنے شوہر کو باؤنڈ کر دے کہ نہیں آپ میری مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، تو اگر اس نے باؤنڈ کر دیا دیٹ از آلسو ان شریعہ، ادروائز اگر آپ نے کر دیا تو میں طلاق لے لوں گی۔ ناؤ شی ہیز رائٹ ٹو گو ٹو اے کورٹ آف لا، کہ اس نے میرے ساتھ ایڈمٹ کر لیا تھا اور میرے ساتھ مان لیا تھا، ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اب ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ایسا کنڈیشن ہے کہ تمام فقہاء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، تو اب ایک ہے خلا، تو خلا کا معنی یہ ہے کہ عورت وہ طلاق مانگتی ہے and that is by mutual consultation or by mutual agreement of میاں and بیوی، there is no any need of any court of law۔ اس میں کسی کورٹ آف لا اور کسی قاضی کے پاس جانے کی، البتہ اگر میرے پاس آئے تو میں صرف انہیں طریقہ بتا دوں گا، صرف طریقے کا مسئلہ ہے، ادروائز میری انٹرفیئرنس کی وہاں کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ اسے کہہ دے گی کہ آپ نے میرے لیے جو مہر مقرر کر دیا ہے وہ میں معاف کرتی ہوں، یا آپ نے مجھے ادائیگی کر دی ہے وہ میں آپ کو واپس کر دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق دے دیں۔
اب طلاق خلا کے اساس پر جو طلاق دیا جائے وہ رجعی نہیں ہوتا، وہ بائن ہوتا ہے. اور میں نے کل فلسفہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ اسے بھی رجعی قرار دے تو اس مصیبت سے تو وہ جان چھڑاتی ہے، بھی دوسرے دن وہ کہے گا کہ میں نے پھر رجوع کر لیا. تو شریعت اسلامیہ نے اسی خلا والے طلاق کو بائن قرار دیا جہاں حق رجوع باقی نہیں رہتا. تو یہ کتنا نمبر ہو گیا؟ چھٹا. اچھا، 7واں نمبر ہے فسخ. اب فسخ ایک چیز ہے جو قاضی اور اسلامک کورٹ کرتا ہے. 2 کنڈیشن ہوں گے وہاں، ایک قاضی مسلمان ہوگا، دوسرا لاز اسلامی ہوں گے. بس یہ 2 آپ ذہن میں رکھیں، ایک قاضی مسلمان ہوگا اور دوسرا لاز وہ اسلامک ہوں گے. اگر لاز اسلامک نہیں ہوں گے، قاضی مسلمان بھی ہو، دیٹ از ناٹ فسخ. دیٹ از ناٹ فسخ ان شریعہ. ہم کبھی فتویٰ نہیں دیں گے کہ عورت آزاد ہو چکی ہے، وہ کہاں بھی چاہے تو جا سکتی نہیں، قطن نہیں، وہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہے. صحیح ہے. اگر قاضی مسلمان نہیں تو غیر مسلم قاضی وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اسلامک لا کو امپلیمنٹ کر دے، تو پھر بھی فسخ نہیں ہوگا. تو 2 کنڈیشنز، ایک قاضی مسلمان اور دوسرا اسلامک لاز. تو یہ فسخ کا. اب فسخ کے پس منظر میں جو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یا یہ حق کب عورت کو پہنچتا ہے کہ وہ فسخ کے لیے عدالت میں چلی جائے، فسخ کے لیے عدالت میں چلی جائے، یہ کب حق پہنچتا ہے؟ ایک تو اس صورت میں پہنچتا ہے کہ اگر اس نے اس سے حق طلاق لے لیا ہو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، حق طلاق میرے ہاتھ میں، تو آپ نے اپنا بندوق اس کو تھما دیا ہے. Now she has the right to go to court of law کہ یہ ہے جی ہمارا ایگریمنٹ، یہ ہو چکا ہے، دیٹس اوکے. یا مثلا اس نے آپ کے اوپر کنڈیشن لگا دی اپنی دوسری شادی نہیں کرنی، اور آپ نے اس کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی. اب now she can go to a court of law. That is another صورت آف فسخ. اور تیسری صورت فسخ کی یہ ہے کہ فزیکلی آپ فٹ قسم کے شوہر نہیں ہیں، اور اس کے 3 امراض ہوتے ہیں. فقہا نے 3 امراض ذکر کیے ہیں. ایک کو کہتے ہیں الجب، اور دوسرے کو کہتے ہیں العنہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں الخصا. جب کا معنی کہ آلہ تناسل کٹوایا گیا ہے. Now there is no any use of نکاح. ایک دوسرا مسئلہ اس کو کہتے ہیں الخصا، اور خصا کا معنی یہ ہے کہ جو ایگز ہیں وہ نکالے گئے ہیں. جب وہ نکالے گئے تو وہ فنکشن نہیں کر رہے کہ وہ لس پیدا ہو جائے، تو there is no use of نکاح. اور تیسرا وہ ہے العنہ یہ ہے نیچرل بیماری کہ آدمی پیدائشی طور پر نامرد ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. she has all the right to go to court of law. اب قاضی کیا کرے گا؟ وہ اسے بھجوائے گا ماہر فن کے پاس، وہ بھجوا دے گا ماہر فن کے پاس، اور اسی سے رپورٹ منگوائے گا کہ رپورٹ کیا ہے. اگر اس نے کہا کہ she is unable, then the قاضی will make a تفریق کے پس منظر میں جو نکاح ٹوٹ جاتی ہے اسے طلاق نہیں کہا جاتا، نہ رجعی اور نہ بائن اور نہ تغلیظ، اسے فسخ ہی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فسخ. اور فسخ کا معنی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ نکاح سرے سے کیا گیا ہی نہیں ہے. That is withdrawal of the very contract from its very beginning. یہاں پہ میں وہ اصطلاح قانونی استعمال کر دوں گا کہ گویا قاضی کا یہ فیصلہ ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے کہ جو ان کے نکاح کرنے سے پہلے جو ان کی پوزیشن تھی دونوں کی وہی پوزیشن ہے. اب طلاق کے پس منظر میں حقوق ثابتہ قوی ہو جاتے ہیں، فسخ کی صورت میں حقوق ساقط ہو جاتے ہیں. انہیں طلاق دے دیے تو مہر کا حق بیوی کا وہ ثابت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ ثابت ہو گیا. لیکن جب قاضی نے فسخ کر دیا اس قسم کی صورت میں there is no any right of شوہر اور بیوی، کیونکہ وہ چیز فرام دا ویری بگننگ قاضی نے وڈرا کر لیا کہ یہ ایسا ہے جیسا سرے سے یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ایسا جیسے یہ مسئلہ. اور 7ویں صورت وہ ہے اس کی لعان کی. لعان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اہم مسئلہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. رسول اللہ اور 2 صحابی آئے، ایک وقت میں، دوسرا دوسرے وقت میں. عبداللہ ابن عمر ایک وقت میں، عبادہ ابن صامت دوسرے وقت میں. وہ جو زہار کا مسئلہ وہ اوس ابن صامت کا تھا، یہ جو دوسرا مسئلہ یہ عبادہ ابن صامت کا ہے، اور یہ اس کا بھائی نہیں ہے. ویسے ان دونوں کے باپ کے نام اتفاقاً ایک ہی ہو گئے ہیں. تو عبادہ ابن صامت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آدمی گھر آیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اجنبی آدمی کو پایا، وٹ ہی ول ڈو ناؤ، وہ کیا کرے گا؟ یقتلہ، قتل کرے گا اسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اظن کذالک، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قتل کرے گا، اجازت تو نہیں دے سکتا قتل کرے گا، کیونکہ اسے تو یہ پروو کرنا ہوگا کہ واقعی کوئی مسئلہ تھا، حقیقتاً کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا وہ کیسے پروو کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پروو کرنے کے لیے شاہدوں کی ضرورت ہوگی.
عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی وہاں مرد اوپر پڑا ہوا ہے، یہ جا کے اسٹریٹ میں گھومتا پھرے گا کہ بھائی آ جائیں وہ مسئلہ دیکھے کیونکہ میں نے عدالت میں لے جانا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادہ کل آئے، شاید اس کی کوئی صورت میں کل آئے کوئی صورت. دوسرے دن جب وہ اور عبداللہ ابن عمر آئے تو آیت نازل ہو چکی تھی اور حکم آ گیا تھا. آپ نکالے سورہ النور 18واں پارہ، دوسری صورت ہے. سورہ مومنون سے 18واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، مومنون کے بعد سورہ نور شروع ہو رہا ہے. اور دیکھیے یہ سورہ نور کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈکلیریشن جاری کر دی تھی، حکم تھا، فرمان تھا شاہی خلیفہ کا فرمان. وہ ان مسلمان عورتوں کے بچوں کو وظیفہ نہ دیا کرتے تھے جن مسلمان عورتوں کو سورہ نور با تفسیر یاد نہ ہوتا، کہ جب آپ کو سورہ نور کی تفسیر نہیں آتی آپ مسلمان عورت کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار سکتی. حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ علموا نساءکم سورۃ النور. جب آپ سبمٹ کرتے اپلیکیشن وظیفہ چاہیے جی، ویلفیئر چاہیے، کیا چاہیے؟ ویلفیئر. تو وہاں ویلفیئر کے لیے یہ نہیں تھا کہ جی آپ لائیں اپنے باس سے لیٹر کے اس کا وہ اتنا ہے، تنخواہ اتنی ہے، اور وہ اپنے ریزیڈنس کے ثبوت اور فلان اور فلان اور فلان. یو آر سٹیزن، یو آر ریسپیکٹیبل ون. لیکن جس عورت کے لیے آپ وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا جس کے بچے کے لیے اس کو سورہ نور، سورہ نور کا تفسیر تو یاد نہیں ہے. میں نے کہا چلو یاد کر دیں، پھر ہم ٹیسٹ لے لیں گے، میں ایگزامینر بھجوا دوں گا، جب وہ پاس ہو جائے گی تو ٹھیک ٹھاک وظیفہ اس کو ملتا جائے گا، تاکہ اسے پتہ تو لگے کہ میں نے مسلمان عورت کی حیثیت سے. اس نے کہا کہ خدا کے بندے اگر اسے سورہ نور تک یاد نہیں ہے وہ آپ کو بحیثیت شوہر ڈیل نہیں کر سکتی، وہ اپنے بچوں کو بحیثیت بچے حضانت اور تربیت فراہم نہیں کر سکتی. اور دیکھیے یہ واحد صورت ہے جس کے ابتدا میں اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ پہلی آیت دیکھیں، سورۃ انزلناہا. یہ تنوین کے اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ تنوین کے کئی سارے استعمالات ہیں عربی گرامر میں. ایک یہ تحقیر کے لیے آتا ہے، تنکیر کے لیے آتا ہے، کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے. تو یہاں سورۃن میں جو تنوین ہے ان کا جو آواز آ رہا ہے، ان کا آواز یہ تعظیم کے لیے ہے. سورۃن یہ عظیم الشان صورت ہے. اللہ نے فرمایا تمام صورتیں عظیم الشان ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسپیسیفک کر دیتا ہے اٹ مینس کہ دیر از سم اہتمام، سم امپورٹنس آف دس سورہ. سورۃن حاذی سورۃ عظیمۃ، یہ عظیم الشان صورت ہے. انزلناہا ہم نے نازل کیا ہے اس صورت کو. تو باقی 113 کس نے نازل کیے ہیں؟ یہ اللہ نے نازل کر دیے ہیں. سارا قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے. اب اللہ کریم اس صورت کے لیے اتنے اہتمام سے تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اٹ مینس کہ اللہ از اینکشیس اینڈ ایگر ٹو اسٹیبلش اے مسلم سوسائٹی. اور مسلم سوسائٹی ڈیولپ ہوگی خواتین کی طرف سے، مردوں کی طرف سے کوئی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. اگر آپ نے فیملی ایز اے مسلم ڈیولپ کرنی ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان انٹیریئر منسٹر ناٹ ایکسٹیریئر. یو آر آؤٹ سائڈر. صحیح. تو اگر آپ نے مسلم کمیونٹی کو اسلام کے اساس پر اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کے لیے مسٹ کیا ہے کہ وزیر داخلہ کو دین یاد ہو، وزیر داخلہ کو دین کی سمجھ آ جائے، اور ہوم منسٹر. سورۃ انزلناہا، یہ سورت عظیم الشان ہے. انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے اسے، ہم نے نازل کر، پورے قرآن کو بھی ہم نے نازل کر دیا ہے. تو علماء فرماتے ہیں انزال تشریفی، یہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ایک خاص شرافت دے رہا ہے، تبھی تو اپنی جانب ایٹریبیوٹ کر رہا ہے. انزلنا، بھائی یہ بات ہم نے کی ہے، یہ بات ہم نے کی ہے، اسے اسپیشل امپورٹنس دینا چاہیے. وفرضناہا، اور اللہ نے نہ اس پر اکتفا کیا کہ یہ عظیم الشان صورت ہے، نہ اس پر اکتفا کیا کہ ہم نے نازل کیا ہے. پیچھے فرمایا وفرضناہا، ہم نے فرض کر دیا ہے کہ اس صورت کو آپ سیکھیں. باقی قرآن سیکھے یا نہ سیکھے لیکن یہ صورت ضرور سیکھیں. سورتن، یہ صورت عظیم الشان ہے. انزلنا، ہم نے نازل کر دیا ہے. وفرضناہا، اور ہم نے فرض کر دیا ہے اس کا سیکھنا. وانزلنا فیہا، اور نازل کر دیا ہے ہم نے اس صورت کے اندر آیات بینات، ظاہر احکام مسلم فیملی کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے واضح احکام ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ آپ لوگ، تذکر کا معنی ہے سمجھنا، لعلکم تذکرون، تاکہ آپ سمجھ جائے کہ مسلمان فیملی کیسی ہوتی ہے، تاکہ آپ سمجھ جائے کہ مسلمان فیملی یا مسلمان سوسائٹی کیسی زندگی گزارے گی. تو اب پیچھے احکام آ رہے ہیں، احکام تو کئی سارے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں رائٹ اوے وہاں آیت نمبر 4 پر. آیت نمبر 4 دیکھ لیا؟ ہاں، اسے کہتے ہیں حد قذف. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ یرمون المحصنات، رما یرمی اس کا معنی ہے مارنا، رمی کا معنی ہے، ہمیں کہتے ہیں رمی الجمرات. دیکھیے پیبلز مارتے ہیں ہم شیطان کو وہاں. رمی کا معنی ہے
ہاں مارنا، اور رمی کا دوسرا معنی ہے تہمت لگانا۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن قسم کی عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ نہ لا سکے 4 گواہ ان کی زنا پر جو تہمت لگا دی ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تہمت لگانے والوں کو لگا دے 80 کوڑے، کہ آئندہ کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگائے۔ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگا دیں کہ آئندہ کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ ولا تک، اب دیکھیے تہمت لگانا کتنی خبیث بات ہے، ہم تو اس میں بڑے جری ہیں، بڑے جرأت مند ہیں۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اب دیکھیے آپ نے جتنے سارے گناہ کیے ہوں، اگر آپ نے ماضی کو اگنور کر لیا اور پیچھے ٹھیک ٹھاک آدمی ہو گئے، یور شہادہ از ایکسیپٹیبل ان اے کورٹ آف لا، لیکن اگر آپ نے کسی پاک دامن پر تہمت لگائی زنا کی اور عدالت میں پروو نہ کر سکے اور آپ کو حد قذف لگ گیا، یور شہادہ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ان اے کورٹ آف لا انٹل یور ڈیتھ۔ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور قبول نہ کیجیے ان کے لیے شہادت بالکل، واولئک هم الفاسقون، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اصل بدماش یہی لوگ ہیں جو تہمتیں لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے سادہ اردو میں فاسق کا ترجمہ ہوتا ہے بدماش، کہ واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں فاسق، الا الذین تابوا من بعد ذلک، اب یہ الا الذین کا اصطلاح یا استثناء ایکسیپشن، الا اسے کہتے ہیں ہم حرف ایکسیپشن یا حرف استثناء، الا اسے کہتے ہیں کیا حرف استثناء ایکسیپشن، بٹ یا پرووائڈڈ، بٹ یا قانون میں ہوتا ہے پرووائڈڈ، ہم اسے کہتے ہیں پروویزو، کہ سیکشن کے ساتھ کوئی پروویزو ہے جو ایکسیپٹ کر دیتا ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا من بعد ذالک، جو توبہ کر چکے ہیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر چکے ہیں اپنے عمل کے، فإن اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والے اور مہربان ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے مستقبل میں اعمال ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو شہادت قبول کیا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، الا الذین تابوا، اس کا تو اپنا جزا آیت میں ذکر ہے کہ جس آدمی نے بعد میں اپنے عمل کی اصلاح کر دی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ اس کو بخشنے والا اور اس کے اوپر مہربان ہے۔ اور جہاں تک قبول شہادت کی بات ہے، وہاں تو آپ ورڈ کو دیکھیں، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ابدا امین کے فار ایور، اسی سے استثناء کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ ویسے ابو حنیفہ کمال کرتے ہیں، ابو حنیفہ جب لگ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک لگ جاتے ہیں۔ دوبارہ بتائیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے توبہ کیا اور اس نے اپنے عمل کی اصلاح کر دی تو ان کورٹ آف لا آفٹر دیٹ تہمہ، اس کی شہادت قابل قبول ہوگی اس استثناء کی وجہ سے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء جو کیا گیا ہے فإن اللہ غفور الرحیم کے لیے کیا گیا ہے، کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں تو اللہ کریم ان کو بخشنے والے ہیں، اس ماضی کو نہیں چھیڑے گا، پھر قیامت کے دن اس کے اس عمل کو نہیں چھیڑے گا، پھر اسے اگنور کر دے گا۔ جہاں تک قبول شہادت کی بات ہے وہاں تو اللہ کریم نے ٹپا لگا دیا ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ فار ایور نیور، یا ابدا کا معنی کہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، نیور، کبھی بھی قبول نہ کریں۔ ہاں والذین، اب ہمارا مدعا یہاں ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ نتیح لعان والا مسئلہ، والذین یرمون ازواجہم، اب پہلے والی تہمت جو تھی وہ کسی اجنبی بندے پر تھی، کوئی اسٹرینجر پر، اور یہ آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگا لیتا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، زنا کی تہمت، 2 قسم کی تہمت ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ زناکار ہیں، زنا کر چکی ہیں، یا یہ کہ جو بچہ آپ کا ہے یا جو پریگننسی ہے یہ میرے سے نہیں ہے، 2 ہی طریقے ہیں۔ فقہاء نے جو ذکر کیے ہیں اور حدیث میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بنفی الولد اور بنسبت الزنا، تہمت ہی یہی ہے کہ آپ زناکار ہیں، زنا کر چکی ہیں، اور یا یہ کہ جو پریگننسی ہے دیٹس ناٹ مائن، یا جو بیٹا ہے بیٹی ہے آپ کے پاس دیٹس ناٹ مائن، یہ نہیں ہے بنفی الولد، تو اسے کہتے ہیں کیا، کہتے ہیں تہمت، اسے کہتے ہیں تہمت۔ اب اس کی صورت اسٹرینجر کے ساتھ مسئلہ ہو وہاں تو آپ نے گواہ پیش کرنے ہوں گے، نہیں پیش کیے تو 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے، کیوں تہمت لگا دی، اور آدمی کو 80 کوڑے لگا دے پھر وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، ہاں اگر بچے گا تو پھر اللہ اللہ کرتا رہے گا، اوروں کو بھی نصیحتیں کرتا رہے گا کہ خدا کے لیے بسی زبان کو بند رکھے، کسی کے متعلق کچھ نہ کہیں، یہ اپنی بیوی کے متعلق کہہ دیا ہے، تو اب اس کی صورت کیا ہوگی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب اس کی عورت چلی گئی رائٹ اوے قاضی کے پاس کہ میرے شوہر نے میرے اوپر تہمت لگائی جبکہ میں اس سے انکار کرتی ہوں، اس تہمت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور نہیں تھے ان لوگوں کے پاس گواہ،
الا انفسهم مگر صرف وہ ہی خود جس نے بات کہی ہے، اس کے پاس کوئی گواہ ہے نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ. اب ایک بات آپ پہلے یہ ذہن میں ڈال دیں، ایک بات کہ جتنے سارے جرائم ہیں یا جتنی ساری چیزیں ہیں ان کا میکسیمم نصاب ہے وٹنسز کے اعتبار سے 2 وٹنس ہونے. کتنے؟ کسی نے قتل کر دیا ہے 2 وٹنس، چوری کر دی ہے 2 وٹنس، کسی حق کو ثابت کرنا ہے 2 وٹنس. حالانکہ بہت سارے معاملات شریعت میں ایسے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ یہ تانا دیا جاتا ہے ہم شریعت سے واقف نہیں ہوتے نا، تو ہمیں ہمیشہ یہ خواتین کی جو شہادت ہے یہ کیوں 2 خواتین کی ہے مرد کے برابر. بس مغرب نے پروپیگنڈا کر دیا ہے اور ہم بھی مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم بھی مغرب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ غیرت مند معاشرہ کو جانتے نہیں. جہاں پہ معاشرہ میں غیرت ہوتی ہے وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی مغربی معاشرہ، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور غیرتی معاشرہ. وہاں تو قاتل کو معاف کیا جاتا ہے لیکن شاہد کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی تھی، آپ کو کیا پڑا ہوا تھا؟ آپ بھی عدالت میں اس طرح کھڑے تھے ہمارے مقابلے میں. وہاں لوگ تو شریعت اسلامیہ خواتین کو اتنا پروٹیکشن دیا کرتا ہے کہ فرام دا ویری بگننگ جنایات میں اور کرائمز میں تو صرف انہیں شہادت کا حق ہی نہیں دیتا کہ ان کو آپ جمیلوں میں کیوں ڈالتے ہیں. ان جمیلوں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے آپ لوگوں کو پیدا کیا گیا. صحیح. اب وہی نشو فی الحلیہ وہ فی الخصام غیر مبین. خواتین کو تو میں نے آپ کی دل بہلانے کے لیے پیدا کر دیا کہ زندگی خوش و خرم رہے. زندگی آج میں نے ایک حدیث دیکھی، حضرت عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے جی کبھی غصہ ہو جاتا ہے میری صرف بیٹیاں ہیں تو میں ان کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دیتا. صحابہ تو بڑے پاک دامن لوگ تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم جو کچھ کرتے ہیں چادر اپنے اوپر اور غلاف کچھ اور ڈال دیتے ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اچھا تو وہ صحابہ ان کا جو یعنی جو عمل ان سے ظاہر ہو گیا صادر ہو گیا گھر کے اندر کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے. رائٹ اوے رسول پاک کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے آپ کو بتا دوں گا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رائٹ اوے رسول اللہ کے پاس آئے کہ جی زنا کر دیا ہے، بس اللہ کا حد میرے اوپر جاری کر دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے زبردست ٹرائل سے اسے گزارا، کراس ایگزامن کر دیا، ایسا کراس ایگزامن کر دیا حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے ایک بار کہہ دیا کہ جی زنا کر چکا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ موڑ دیا اس طرح. تو وہ اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف منہ موڑ دیا. تو وہ اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طرف منہ موڑ دیا. تو وہ چوتھی بار اس طرف آئے کہ جی میں زنا کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لعل قبلت او لمست، آپ نے کوئی بوس و کنار کیا ہوگا، آپ نے کوئی حضور علیہ السلام ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہتے تھے کہ دیر از نو اینی وٹنس وائی یو آر گوئنگ ٹو پنش یور سیلف. تو اس نے کہا کہ آپ نے کوئی بوس و کنار کیا ہوگا. اس نے کہا جی میں زنا کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا تو اس نے کہہ دیا استمتعت منها ما يستمتع الرجل بزوجته، وہی کام کر چکا ہوں جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا رہتا ہے. دیکھیے صحابہ کتنے پاک لوگ تھے. اس نے کہا کہ بس وہ ٹھیک ٹھاک وہی کام کر چکا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا ابھی ہی جنون، اس آدمی کے دماغی فطور کے متعلق آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت؟ اب وہاں تو کوئی کائزر ہاسپٹل نہیں تھا کہ وہاں بھجوا دیا جائے اور اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے کہ اس کا دماغی فطور تو نہیں ہے یہ. تو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کوئی پتا ہے اس آدمی کو کوئی دماغی دورے تو پڑتے نہیں. اب اگر ایک صحابی دے کہہ دیتا کہ جی ہاں کبھی کبھار اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، حضور السلام کہہ دیتا کہ چلو جی نکل جائیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ادرؤ الحدود ما استطعتم، لوگوں سے سزائیں جب تک ممکن ہو ڈاؤٹ پیدا کر کے انہیں دفع کر دیں. اور انہیں کہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ جب تک شواہد ہیں نہیں شواہد. اچھا اب صحابہ بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اور جھوٹ بولنے والے تو تھے نہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کوئی دماغی فطور. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک صحابی سے کہہ لیا کہ شمہ هل شرب خمرہ، آئیے اس کو ذرا ٹیسٹ کروا دیں میڈیکلی. آپ جانتے ہیں اس کے منہ سے کوئی شراب کی بو تو نہیں آ رہی، یہ کوئی نشے میں تو نہیں ہے. وہ آ کے کہا نہیں جی. حضور علیہ السلام نے پھر اس سے کہہ دیا بھائی آپ